ڈیفینیشن تو کوئی اور چل رہی ہے، لیکن علم کی ڈیفینیشن کوئی اور ہے. قرآن میں علم کو اس طرح سے بیان کیا ہے کہ علم از بائے اللہ. فرشتوں کو اللہ نے پورا جامع علم عطا نہیں کیا، اور ان کو ڈپارٹمنٹل علم دیا جاتا ہے کہ اس جو موت کا فرشتہ اسے بتایا جاتا ہے اس کو موت دے دو، اس کو رزق دے دو جو رزق بانٹنے والا فرشتہ ہے. یعنی انہیں صرف اس طرح کا علم دیا جاتا ہے، جبکہ انسان کو 2 طرح کا علم دیا گیا ہے. اس کے 2 پارٹس ہیں. ایک وہ علم ہے جو ریویلڈ نالج ہے، کل سر بتا رہے تھے، جس میں یہ چارٹر اترا ہے پورا کا پورا ڈیوائن اللہ کی کتاب کے ذریعے، اور یہ ایک ابدی منشور ہے، اس میں چینجز نہیں ہے. یعنی یہ رہتی دنیا تک کا منشور ہے، چارٹر ہے یہ، اور یہ تمام پوری انسانیت کے لیے. علم کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ایکوائرڈ نالج ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں سینسز دیے ہیں، آنکھ، کان، یعنی تھرو سینسز یہ ایکوائرڈ نالج پھر ڈیورنگ دا لائف گین کرتا ہے. اور سجدے کے ذریعے اللہ نے بیسیکلی سجدہ کا جو واقعہ اس میں دیا ہوا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ساری سول سروس کو تابع کر دیا ہے تاکہ وہ خلافت کر سکے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایک کام دیا انسان کو. میں تو کام سوچ رہی ہوتی کہ اچھا میں ایسا کرتی ہوں کہ کل میں یہ رزق جو ہے نا جا کے ادھر شفٹ کراتی ہوں، دے آتی ہوں. فرشتے کو تو پتا تھا، اللہ نے آرڈر دیا ہوا تھا، یا جو بھی معاملات تھے وہ آ کے مجھے روک دیتا. میں جو کرنے جا رہی تھی مجھے روک کے کہتا کہ نہیں بی بی ادھر نہیں، ادھر وہ دوسرا گھر خالی ہے، ادھر ادھر بھوک لگ رہی ہے، ادھر جا کے دے گا. کیونکہ فرشتے کو تو پتا ہے. مجھے وہ روک دیتا تو میرا کیا پھر تو سسٹم امبیلنس ہو جاتا. میرا کیا حساب کتاب، میرا کیا میری ڈیوٹی، وہ تمام تر معاملات جو مجھے اختیار دے کے دیے گئے تھے سسٹم نے سارے نے ہل جانا تھا. تو سجدہ کرا کے فرشتے دیکھ سکتے ہیں میں حرکت کرتے ہوئے میرے کندھے بیٹھا، لیکن مجھے روک نہیں سکتا کہ نہیں گناہ کرنے لگی ہو، رک جاؤ. فرشتے کو تو پتا ہے کہ یہ غیبت کرنے لگی ہے، اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہونا ہے. فرشتے کو تو پتا ہے، یہ علم اللہ نے دیا اسے جس کی جو ڈیوٹی ہے، لیکن اتنا ہی دیا ہے. یہ نہیں دیا علم اس کو کہ مجھے روکنا کیسے. تو اسے یہ پتا ہے یہ اب غیبت کرنے لگی، وہ لکھ بھی رہا ہے غیبت کر دی ہے، اسے یہ پتا ہے کہ غیبت کے بعد اس کے ساتھ کیا ہونا ہے، لیکن وہ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سجدے کے ذریعے سجدہ کرا کے جو یہ میں نے اس دفعہ یہ تراویح میں جو سر آئے تھے نا، یہ میری پہلی دفعہ، یہ میں نے حالانکہ کتنی دفعہ پڑھی ہے، سر سے کو 5-6 دفعہ بیان القرآن پڑھ لی، لیکن ایسے جو سر آئے تھے انہوں نے یہ بڑا زبردست جملہ مجھے دماغ میں جا کے لگا کہ سجدے کے ذریعے دراصل اللہ نے ساری سول سروس کو اس کے تابع کر دیا تاکہ وہ خلافت کر سکے. تو کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے انسان پوٹینشلی ہر انسان پوٹینشلی اللہ کی طرف سے خلیفہ ہے. یعنی وہ چاہے کسان ہو، ریڑی والا ہو، یعنی قرآن کمپارٹمنٹلائز نہیں کر رہا، کیٹیگرائز نہیں کر رہا کہ یہ غریب دا بال، یہ ریڑی والا، یہ دفتر والا، یہ جو ہے نا سی ای او بڑے بڑے یہ کریں گے خلافت، اور جو یہ عام کسان ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ کمپارٹمنٹ بنا دیا کہ تو غریب دا بال، تو بیٹھ جا بس، تو نے زمین پر تجھے کوئی اختیار حاصل نہیں. ایسا نہیں ہے. اللہ نے تو سورہ عباسہ میں بتا دیا نا کہ ہو سکتا ہے کسی غریب کو زیادہ سمجھ آ جائے بات، اور کوئی غریب یو کی ناٹ کلیم کہ یہ امیر کا بچہ اسی کو بات سمجھ آئے گی، یا یہ بس یہ ایک آدمی ہے جس کو سمجھ آئے گی، یہ جو جھونپڑی میں بیٹھا ہے اس کو نہیں آئے گی. قرآن ایسے کمپارٹمنٹ نہیں بناتا. اللہ نے مطلب قرآن میں ہولسم کا کانسیپٹ ہے. اللہ نے پوٹینشلی ہر انسان کو خلیفہ رکھا ہے. اگر انسان حاکمیت اعلیٰ کی بجائے خود حاکمیت کا مدعی ہو گیا تو خلافت کے حق سے محروم ہو گیا. یعنی کہ بیٹھ جائے انسان بس دیکھتا رہے کیا تماشا چل رہا ہے.
یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے دی ہے، اللہ نے دی ہے تاکہ وہ کسی پرپس پہ دی ہے اس کو، تاکہ وہ زمین پر خیر کے معاملات اس ریویلڈ نالج کے مطابق سیٹ کر دے. لیکن اگر وہ بیٹھ کے بس یہ وہ بھی دیکھ رہا ہے تماشا، تو وہ اپنے اس حق سے محروم ہو گیا، پھر جو اس کو دیا گیا تھا. تو یہ سارا کنٹرول سسٹم ہے بیسیکلی. یہ میں نا آپ کو اس کی نوٹس بھی دکھاتی ہوں تاکہ دماغ میں ایک پکچر بن جائے کہ اللہ تعالیٰ کی جو وہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک جو کائناتی حکومت ہے وہ کیسے چل رہی ہے، اور اس میں ہمارا رول کیا ہے، ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. یہ والا یعنی میں نے اوپر لکھا ہے اللہ تعالیٰ کی کائناتی رشتہ ہے، اللہ تعالیٰ کی کائناتی حکومت، یہ سارا پاور اینڈ کنٹرول سسٹم ہے. یہ اگر مجھے بیس پہ کوئی بتا دے، اچھا اختی سما ہے نا، اختی سما بھی اس کو وہ کر دیں، سپوٹ لائٹ کر دیں. اچھا اب بیسکلی جو میجر کوگنیٹو لاکس ہیں ہمارے، جو قصہ آدم علیہ السلام کے ساتھ ہم نے ایڈریس کرنے ہیں، اس میں نا میجر چیزیں ہیں جو ایڈریس ہو جاتی ہیں، جس میں ہمارے پاس ہاں جزاک اللہ خیر، یعنی جب ہم یہ پڑھیں گے نا، اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو ہمارے کون سے ڈومین نقصان میں جائیں گے، اور اگر ہم قصہ آدم پڑھ لیتے ہیں، قصہ آدم علیہ السلام، تو کون سے ہمارے ڈومینز ہیں پرسنالٹی کے جو کہ ہیل ہو جائیں گے. ایک تو سب سے پہلے آئیڈینٹی، شناخت، میں کون ہوں، اور جو کہ میں صحیح زندگی نہیں سوچتا، اس کی وجہ سے میں پھر پتہ نہیں کون کون ہو جاتا ہوں. مجھ سے لوگ میرا نام پوچھتے ہیں، میں بتاتا ہوں اسسٹنٹ پروفیسر، بعض اوقات نا نام کے ساتھ جوڑ لیا انہوں نے، اسسٹنٹ پروفیسر عائشہ خان، کنگ ایڈورڈ کالج، ایف سی پی ایس، یہ نام رکھا ہوا انہوں نے اپنا. Why? Because when I'm gonna say عید مبارک، when I'm gonna say شادی کا کارڈ ہے تو اس میں لکھا ہوگا، وہ آئیڈینٹی میں ڈالا ہوا ہوگا. کنگ ایڈورڈ بھی آئیڈینٹی میں ڈال دیتے ہیں ہم. تو آئیڈینٹی کا کلیئر ہونا بڑا ضروری ہے کہ خالی نام کیوں کافی ہوتا ہے. اس مسلمان کو ٹیگز نہیں چاہیے ہوتے اپنے نام کے ساتھ، 2-4 ٹیگ آگے 2-4 پیچھے. وہ بیسیکلی ہم آئیڈینٹی کنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اپنی. مسلمان کی آئیڈینٹی اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ اگر کوئی سے کام پوچھے، بھائی کام مجھے آپ سے کام ہے، آپ کام کیا کرتے ہیں، تو وہ بتاتا ہے کہ ہاں جی میں یہ کام کرتا ہوں، آپ کو ضرورت ہے تو بتائیں. بانٹتا اپنی آئیڈینٹی نہیں پھرتا وداؤٹ پرپز کے، وہ بتاتا پھرے کے بعد چلو میں ڈی ایس پی لگاؤں. تو پرپز بہت بڑی چیز ہے. کر کیا رہا ہوں زمین پہ، آیا کیوں ہوں، یہاں پہ کیا کر رہا ہوں، یہ ایک میجر سوال ہے جو کہ اس کے تھرو حل ہوگا. پھر تیسری چیز ہے علم کی ڈیفینیشن. اگر علم کی ڈیفینیشن میری قصہ آدم علیہ السلام سے نہیں آ رہی تو میں 3 ایئر پہ اسکول داخل ہوں گی، 25 پہ گریجویشن کی ڈگری ڈرائنگ روم میں دکھاؤں گی، شادی ہوگی، علم ختم، کتابیں بند. تو یہ ڈیفینیشن میری علم کی کہاں سے آ رہی ہے یہ پتہ ہونا بڑا ضروری ہے. پھر لائف سائیکل، ہیومن کی لائف سائیکل کی پکچر، 2 تخلیق 2 موت. ورنہ پھر میں برتھ ڈے کے لیے اپنی تالیاں بجاتی رہوں گی کہ میں پیدا ہوں، یہ ساری تالیاں بجاؤ. یعنی کیسے ڈکلائن مجھے ایز اے ہیومن کسی آدم علیہ السلام چھوڑ کے میں نے گرا کیسے ہوں، کن کن ڈومینز میں پرسنالٹی کے پارٹس ہیں، وہ کون سے جہاں پہ بلر ہوا ہوں، اور پھر میں نے لو پرفارمنس میں فال کر گیا ہوں آٹومیٹکلی. پھر کسی آدم علیہ السلام کے ذریعے پاور اینڈ کنٹرول سسٹم میرا کلیئرٹی میں آتا ہے کہ اگر میں وزیر اعظم لگ گیا ہوں، گھر کا لیڈ لگ گیا ہوں، شوہر یہی لگتا ہے نا، سائن کیا گھر کا لیڈ لگ گیا، اس کی ماں کی بھی ایک رعایا، عورت کو بھی ایک رعا ملی ہے جس کے اوپر وہ کہیں نہ کہیں اس کو اختیارات دیے گئے ہیں کچھ. اس کے بعد پاور اینڈ کنٹرول سسٹم سمجھ آتا ہے تو پوزیشنز کی سائنس سمجھ آتی ہے کہ مجھے کیا کیا پوزیشنز ملی ہیں. اس کے بعد کسی آدم علیہ السلام کے تھرو مجھے سیلف پلیسمنٹ ان دا یونیورس سمجھ آئی ہے کہ میرا اس پوری پکچر کے اندر میں سینٹرلائز کر کے بیٹھا ہوتا ہوں خود کو، ساری دنیا میرے گرد چل رہی ہوتی ہے، مجھے کچھ کہو گے تو دنیا ہلا دوں گا. تو وہ سیلف پلیسمنٹ اس پوری یونیورس کی پکچر میں میری پلیسمنٹ کیا ہے وہ ہم کلیئر کریں گے.
اور پھر پوائنٹ نمبر 8 از جنت ہے. جنت کا کانسیپٹ کیا ہے؟ بس جہاں پہ حوریں ملیں گی اور جہاں پہ جو چاہا ملے گا, بس یہ جنت کا کانسیپٹ تھا جو مجھے ڈرائیو کرے گا. کیا یہ میری موٹیویشن یا ڈرائیونگ فورس بنے گی جنت کی, کہ وہاں پہ مجھے جو ہے نا حوریں ملیں گی اور سارا کچھ مل جائے گا, اور زمین ملے گی پوری کی پوری, وہ مطلب وہ وہاں پہ میرے پاس کنٹرول مجھے دیا جائے گا, جو چاہوں گا مجھے حاصل ہو جائے گا. کیا یہ ٹوٹل ڈیفینیشن ہے جنت کی جو مجھے چلائے گی, میرے سے پرفارمنس کرائے گی؟ اس کے بعد ریئل اینیمی آئیڈینٹیفیکیشن اس واقعے میں ہو رہی ہے, ورنہ ساس بہو کو دشمن سمجھے گی, بہو ساس کو, سی ای او امپلائی کو, امپلائی سی ای او کو اپنا دشمن سمجھ کے چلتے رہیں گے. سو ریئل اینیمی آئیڈینٹیفیکیشن چینجز دا ہول گیم. اس کے بعد کسی آدم علیہ السلام کے ساتھ رائٹ انویسٹمنٹ آف ایموشن. آپ کبھی دیکھیں مسلمان بڑا اس کے اندر ٹھہراؤ آ جاتا ہے. مسلمان جو ہوتا ہے اس کے اندر ایک باوقار اور ٹھہراؤ والا ہوتا ہے, اور ہم ابھی کتنے انٹالرنس اور انسٹیبلٹی کے اندر فال کر کے, بیکاز ہم نے ایموشنس کی جو انویسٹمنٹ کی ہے وہ جن معاملات کے اندر کر دی ہے, وہ معاملات اللہ نے رکھے ہی ویریشن کے ساتھ ہیں. فار ایگزامپل ایک عورت ہے, وہ اپنے ایموشنل انویسٹمنٹ کو ٹوٹلی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک پورا, یعنی میری اگر پکچر مسنگ ہے ہولسم, تو میں نے اپنے سارے کے سارے انویسٹمنٹ ایک میل کے اندر انویسٹ کر دیے ہیں. ابھی وہ دروازہ مارے گا, میرے ساری ایموشنل ٹرانزیشن نظر آئے گی آپ کو. ابھی وہ صحیح سے موڈ اس کا آفس ہے, تھکا ہوا ہے, میں نے فارغ ہو جانا ہے. یعنی اس کو اللہ نے ویریشن, وہ ایک ہر وقت خوش کیسے رہ سکتا ہے, وہ ہر وقت لونگ کیسے رہ سکتا ہے, آل دا ٹائم وہ ایک جیسا بیہیویئر پیٹرن اللہ نے اسے کنسٹرکٹ ہی نہیں کیا ایسے. اس نے ویریشن دکھانی ہے, اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے, تو وہ ویریشن دکھائے گا. یہ میں ایگزامپل کے طور پہ کہہ رہی ہوں, ورنہ ایموشنل انویسٹمنٹ پیسے میں بھی کی ہوئی ہم نے, اور پیسہ اللہ نے لاک نہیں کیا کہ تم اگر 1 کروڑ تم نے کما لیا, لاک نہیں ہوا کہ وہ 1 کروڑ والی کمائی پہ ہی رہو گے تم ساری زندگی. آج کروڑ ہے, کل وہ 10 روپے بھی ہو سکتا ہے. یہ ویریشن کا کنسٹرکٹ ہے, اور میں نے ویریشن کے کنسٹرکٹ میں اپنے ایموشن لگا دیے, تو میرے ایموشن بھی اسٹیبل نہیں رہ سکتے, پھر ان کو بھی اوپر نیچے ہونا پڑے گا اس لاک کے ساتھ. جیسے اسٹاک مارکیٹ ایکسچینج میں سارا دن نمبر گیم اوپر نیچے ہو رہی ہوتی ہے, تو میرے ایموشن ہر وقت ایسے ہوں گے, تو میں بے چین قسم کی عورت رہوں گی, مرد بھی. بٹ اسٹیبلٹی جو ایک ٹھہراؤ ہے مومن کا, وہ اس کی اس مضبوط جڑ سے آ رہا ہے, جو کہ آدم علیہ السلام کے اندر اس کی ایک جسے کہتے ہیں نا, اس کی رائٹ ایموشنل انویسٹمنٹ ریگارڈنگ ہیومن اینڈ ایول سسٹم کرائی گئی ہے. تو قصہ آدم علیہ السلام کے ذریعے یہ کچھ پرسنالٹی پارٹس ہیں. یہ تو سر اس دن رات کو بہت تیز تیز پڑھا رہے تھے, ظاہر ہے ان ٹوٹل پورے طریقے سے نہیں رکھ سکے, لیکن یہ وہ تمام تر معاملات ہیں جو ہم قصہ آدم علیہ السلام کے ذریعے اپنے ذات کے اندر ٹھیک کریں گے, اور لوگوں کی ذات کے اندر ٹھیک کراتے پھریں گے. کہ اگر میں نے یہ نہ پڑھا قرآن سے 7 ٹائمز آیا ہے, تو ان ایریاز میں میری پرسنالٹی کے نا فال آ جائے گا. میں ایک بے چین سا آدمی, میں ایک شناخت کا کنفیوز سا آدمی بن جاؤں گا, اور مجھے پتہ نہیں چلے گا, اور پھر ڈفرنٹ طرح کے سمٹمز میری پرسنالٹی میں اپیئر ہونا شروع ہو جائیں گے. فار ایگزامپل, اگر میں نے اپنی شناخت کو اسسٹنٹ پروفیسر کے ساتھ لاک کیا ہوا ہے, اب کوئی اور بندہ آیا اور وہ آ کے میرے سے پہلے میں نے ہونا تھا ایسوسیٹ پروفیسر, کوئی جونیئر آیا, اس کو ایسوسیٹ پروفیسر لگا دیا گیا, تو میرا تو شناخت کے ساتھ پورا کیمیکل سسٹم بانڈ ہوا تھا. جیسے ہی وہ آ کے ایسوسیٹ پروفیسر لگے گا, کائنات کے ڈیزائن میں یہ کوئی بات ہی نہیں ہے, لیکن میری پکچر میں, میری شناخت میں تو تباہی لگ گئی ہے. میرا سیروٹونن ایک دم نیچے جا کے گرے گا, کیونکہ میں نے اسے لاک کیا ہوا تھا اس پیڈسٹل پہ. تو اب ڈومیننس ہائرارکی میں کوئی اوپر آئے گا میرے, تو میں یعنی کہ سمٹمز دوں گا کہ اب میرا سیروٹونن مجھ سے کچھ بھی کروا سکتا ہے, گندی حرکت. اب میں لو پیڈسٹل پہ کھیلوں گا, میں ہو سکتا ہے اس پہ کیس کر دوں, میں ہو سکتا ہے ڈپریشن میں جا کے اپنے آپ کو نقصان دوں, یا میں اس طرح کے سمٹمز اپیئر ہونے شروع ہو جائیں گے میرے اندر, کہ جو کہ میں نے چیزیں نہیں کرنی میں کرنے لگ جاؤں گا, جو کہ مجھے پتہ ہے کہ کرنی غلط ہے, لیکن میں آرام سے بآسانی کر دوں گا. یہ میرے پرسنالٹی کے اندر گیپس پیدا ہوں گے کہ آدم علیہ السلام مس کرنے کی وجہ سے. تو کچھ بلیڈرز ہیں
جو کہ لکھے ہیں کہ اگر میں نے یہ نہیں پڑھا اور اپنے اندر نہیں ڈالا کہ آدم علیہ السلام اپنی پرسنالٹی میں، اپنی سوچ میں میرے تمام تر تھاٹ پیٹرنز کو کمپلیٹ نہ کیا گیا، تو کیا کیا میرے اندر ہو سکتا ہے؟ آئیڈینٹی کرائسس کے کیس پیدا ہوں گے، یعنی کہ شناخت کا فقدان. اصلی شناخت، اصلی مضبوط مسلم شناخت والے لوگ آپ کو نہیں ملیں گے. پرپس لیس سے زندگی ہوگی. میکسیمم پرپس ڈاکٹر بننا ہوگا، کرکٹر بننا ہوگا یا امی بننا ہوگا. میکسیمم پرپس یہ ہوگا انسان کا. تو ایک پرپس لیس سے زندگی وہ جیے گا، یا وہ رانگ پرپس کے اوپر ڈیمیجز اور ڈپریشن کے کیسز آئیں گے ہمارے پاس. کیونکہ ایک پرپس اس نے بنایا ہے کہ جی میں نے بڑا ڈاکٹر بننا ہے، وہ 40-45 پہ بن گیا جا کے، تو پھر اس کو ہوگا اب اس کے بعد کیا ہے زندگی، اب کیا کروں؟ تب جا کے پتا چلے گا کہ بہت میجر سلاٹ مس کرا ہے. پھر ڈگری کے نہیں، مجھے پجاری. سمجھ نہیں آئی بات. جیسے آپ نے کہا کہ آپ ہاں جی ایک پروفیسر ہے اور ہاں جی آپ اے پی لگنے والی ہیں، لیکن ایک آپ کے جونیئر آتا ہے وہ اے پی لگ جاتا ہے آ کر، تو آپ پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ اس میں دو آپ صورتیں کی ہوں گی، مجھے یا ڈپریشن ہو جائے گا، یعنی میں جی بستر پہ پڑی ہوں گی ہاں کہ یہ جی، کیوں یا لگ گیا، بالکل. میں ہاں، نے اور لگنا سارا تھا. دن آپ اس پہ افسوس کرتے رہیں گے کہ میں ایسی چیز باتیں میری افسوس تھی، کروں لے گی اس جس نے کا لی. کائنات میں جس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی اگر آپ فرض کریں نا ایسوسیٹ پروفیسر ہیں، اسسٹنٹ کرنی، تو اپنے ذمہ داری لوگوں کی ہے پوری. لیکن اس ٹیگ سے میں اتنی جڑ چکی ہوں کہ اگر میں نہ لگی تو ہو سکتا ہے مجھے ڈپریشن کے سائن آنے لگ جائیں. یہ بھی ہو سکتا ہے جو بندہ آیا ہے میں اس کی دشمنی میں کچھ حرکتیں شروع کر دوں، جیسے کہ اس کے اوپر کوئی کیس کر دوں، یا اس نہیں، کے ہمیں ساتھ کیا کرنا اس کی چاہیے؟ لیگ پولنگ. ہاں جی، وہ یہ اب تو ہم قصہ ساری آدم. چیزیں ہمارے اندر پیدا میں ہوں یہ گی، بس یہ ڈپریشن بھی بتا ہوگا. دوں نا، یہ 2-3 پوائنٹ رہ گئے، پھر قصہ آدم شروع کرتے ہیں بس. پھر کہ کیسے یہ سارے پوائنٹ قصہ آدم علیہ السلام ہمارے ٹھیک کرے گا، کہ کیسے اب ہم یہ پڑھیں گے پورا قصہ تو یہ وہ ہمارے یعنی میں یہ پہلے سے ذہن میں ہوں گے نا، تو پتا ہوگا کہ میں یہ تمام تر معاملات کو میں نے ایڈریس کرنا ہے جب میں نے یہ پڑھنا ہے. پھر ڈگری کے پجاری قسم کے لوگ پیدا ہوئے. ایک ہے میں نے ٹھیک ہے میں نے علم حاصل کیا، اس کے بدلے کسی نے مجھے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ بھئی اس نے یہ 4 سال پڑھتا رہ گیا، یہ 4 سال پڑھنے کی وجہ سے اس نے 4 سال اس علم میں لگائے ہیں، تو جی آپ اسے رابطہ کر سکتے ہیں اس سلسلے میں کہ یہ آدمی 4 سال سے آنکھ پڑھی جا رہا ہے، پچھلے 14 سال سے یہ آئی پڑھی جا رہا ہے پڑھی جا رہا ہے. تو کسی نے کاغذ کا ٹکڑا دے دیا لوگوں کو بتانے کے لیے، جی جب 14 سال سے آنکھ ہی پڑھ رہا ہے تو آپ کو کوئی مسئلہ ہو آنکھ کا تو آپ اس سے پوچھ لینا. یہ ایک سمپل سا کانسیپٹ ہے کاغذ کے ٹکڑے کا. لیکن آپ کو نظر آئے گا کہ اس کاغذ کے ٹکڑے کی پجاری پیدا ہو گئے، اور انہوں نے کیا کیا کہ اس کاغذ کے ٹکڑے کو ہی اپنی زندگی بنا لیا کہ میں نے اس لیے پڑھنا ہے یہ سب کچھ تاکہ میں یہ سرٹیفکیٹ حاصل کر سکوں، پھر لوگ کو دکھا سکوں کیسے میں اوپر ہو گیا ہوں، لوگ نیچے ہو گئے. اور اب میں نے یہ لکھا ہے کہ یہ تو آئی سی یو کے کیس ہیں، ان کو تو قصہ آدم علیہ السلام کے ذریعے فوراً ٹریٹ کریں کہ تم نے علم اس لیے تھوڑی لیا تھا کہ یہ کاغذ کا ٹکڑا تمہیں مل جائے اور تم باقی سب کے اوپر چودھری لگ جاؤ. ہوتا ہے ایسے، آپ کبھی کبھی ایسے کلینکس کھولیں گے، وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا ایک ایسا آدمی بیٹھا، اس کو انسان ہی نہیں لگتے، انسان کو انسان سمجھتے نہیں. ہر دفتر میں آپ کو اس قسم کے پرسنالٹی لاکس ملیں گے، ایسے آدمی بیٹھے ہوئے ہوں گے. کوئی انسان ان کے پاس کام سے آئے گا، اسسٹنٹ بیٹھا ہے، اسسٹنٹ کمشنر یا ڈی سی بیٹھا ہوا ہے، وہ کام سے آئیں گے تو وہ ان سے ایسے بات کریں گے جیسے کوئی حقیر قسم کی مخلوق اس کے دفتر میں آ گئی ہے. تو یہ بھی ہمارے پرسنالٹی کے گیپس کے تھرو اس طرح کے سمٹمز اپیئر ہوتے ہیں جو کہ قصہ آدم علیہ السلام کرا دو تو یہ نقصانات حل ہو سکتے ہیں. کیسے ہوتے ہیں یہ بھی پڑھتے ہیں. اچھا، پھر سیلف obsessed سیلف سینٹرلائزڈ یوتھ آ رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ اگر مجھے نانا سب سے بڑا کیک سالگرہ میں کاٹا، میرے کپڑے سب سے پیارے نانا ہوئے، میرے پاس سب سے بڑی گاڑی نانا ہوئی، یا مجھے سب سے بڑی کوٹھی، یعنی ہر چیز وہ کہیں گے میرے پاس بیسٹ ہونی چاہیے. تو اپنی ذات کے اوپر اتنے لاک ہو جائیں گے اگر کسی آدم علیہ السلام نہ کرایا کہ اپنی ذات سے محبت یا اپنی ذات کو پوجا کی حد تک شروع کر دیں. ان کو مر رہا ہے ان کو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، جیسے ابھی ہمیں نہیں پڑ رہا. بھئی میرے گھر میں تو سکون ہے نا، مجھے روٹی بھی مل رہی ہے، میں سکون سے اپنی جاب ہے، ملازم ہے، کھاد پہ چل رہے ہیں، تو مجھے تو کیا پرابلم ہے. یہ میں آپ کو ایک پکچر دکھاتی ہوں، وہ رات میں نے اس پہ بھی لگائی ہوئی تھی کہ اس پکچر کے بعد یہ خاتون ہے غازہ میں، کل کی خبر ہے کہ اپنی فیملی کی لاشیں لے کے یہ کتنی گھنٹے ایسے بیٹھی تھی، اس کے ساتھ کوئی تھا ہی نہیں.
کوئی اب وہ بندے بھی نہیں بچے جو آپ کو سپورٹ کر سکے. تو یہ لاشیں لے کے اپنی فیملی کی ایسے کتنی دیر بس ایسے بیٹھی رہی درد میں. لیکن مجھے اس چیز جیسا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کروایا تھا مجھے, کیسے مجھے انہوں نے کتنا اس کمپارٹمنٹ سے نکالا تھا, میں واپس اس کمپارٹمنٹ میں چلا گیا. انہوں نے کہا تھا کہ امت کا کوئی بھی حصہ تکلیف میں گیا نا تو تمہیں بھی تم تکلیف میں, رات کو تمہیں بھی اتنی تکلیف ہوگی نا, تم رات کو تکلیف کا مطلب یہ نہیں ہے میں رات کو رو کے سو جاؤں, بس روئی اور سو گئی, یعنی تم پھر چین سے نہیں بیٹھ سکو گے, تم کچھ کرو گے اس کے لیے. یعنی تمہیں اتنی درد ہوگی, میرے سامنے کوئی بچی کو اغوا کر رہا ہے, مجھے پین ہو رہی ہے تو میں بھاگ کے بچاؤں گی نا, ورنہ مجھے لگے گا یار پہلے اپنی جان بچاؤ. اگر کوئی بچی میری آنکھ کے سامنے اغوا ہو رہی ہے, اللہ نے میرے اندر وہ درد رکھا ہے محسوس کرنے کے لیے, ایمپیتھی کہتے ہیں, کہ وہ اغوا ہو رہی ہے تو میں بچانے کے لیے بھاگوں گی. لیکن مجھے یہ جو کل بیٹھی رہی وہاں پہ, یہ اکیلی تھی, لیکن مجھے یہاں پہ کیا پوچھا جا رہا تھا, اچھا آپ کو پیزا بنا دوں یا برگر, کیا کھائیں گے آپ؟ اور میں ایک بات بتاؤں, دنیا بھر کی ابھی آئیڈینٹی ہماری جتنی کنفیوز ہوئی ہے نا, ہم غلامی سے آزاد ہوئے, پاکستان کی ڈیموگرافک ایریا, ہماری ہسٹری ایسی, ہم آزاد ہوئے ہیں انگریز کے رول سے, پھر ہندوؤں سے الگ ہوئے ہیں, تو ہماری شناخت ذرا زیادہ کنفیوز سی ہے. عید کو بھی ہولی کی طرح مناتے ہیں ہم, عبادت کی طرح نہیں مناتے. تو ورنہ دنیا میں آپ دیکھیں اس وقت مائیں پتہ ہے بچوں کو بتا رہی ہیں کہ امت پہ جنگ آئی ہوئی ہے, وہ اس وقت یہ ٹاکس چل رہی ہیں. میں نے آپ کو بتایا کشمیر ویلی میں ماؤں نے میزوں پہ جا کے اپنے بچوں سے ان کی پاکٹ منی رکھوائی کہ رکھو ٹیبل پہ, جنگ لگی ہوئی ہمارے پہ. جب وہاں پہ امی یہ بتا رہی ہے نا وہاں پہ جنگ لگی ہے بیٹے, جو کچھ ہے دو ان لوگوں کو جو جنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی تو حدیث آپریٹو ہوئی ہوئی ہے. اس وقت ایک پاکستانی علی کی امی کہہ رہی ہیں کہ بیٹا آپ پیزا کھائے گا یا برگر کھائے گا؟ ہائے کل آپ کا دل کر رہا تھا بیٹے پیزا کھانے کا, آج بنا دوں. آج مجھ سے پوچھا میرے کوک نے, آپ کل پکوڑے مانگ رہی تھی ملے نہیں, آج میں آپ کو نا 7 پکوڑے دوں گی, جب میں یہ خبر پڑھی تھی. تو یہ جو ایک ہے نا کہ ہم سیلف سینٹرلائزڈ سے ہو گئے ہیں, کنسٹرکٹڈ تھاٹ اپرچر ہو گیا ہمارا, یعنی ہم ایک چھوٹے سے سوراخ کے ذریعے دنیا دیکھ رہے ہیں جس میں ساس بہو کی دشمن ہے اور بہو ساس کی دشمن ہے, اور ایک ہم نے اسمال سا ویژن بنایا ہے, بڑی گاڑی بڑی ڈگری اس قسم کا, اور اس کے ذریعے دنیا کے تمام معاملات دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جنت ڈوپامنرجک والا کانسیپٹ تو میں نے آپ کو بتایا کہ بس ہمیں جنت اتنا ہی پتا ہے, وہاں پہ ہمیں حوریں ملیں گی لوگوں کو, اور جو چاہیں گے مل جائے گا. اب غلط دشمن بنایا, غلط جگہ ایموشن انویسٹ کیے اور ڈپریشن میں پڑے ہوئے ہیں. اب ہم ان گیپس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے اندر کیوں آئے ہیں, اور قصہ آدم علیہ السلام ہمیں کیسے ان چیزوں سے نکال رہا ہے. اس کو ہم شروع سے کور کرتے ہیں کہ سب سے پہلے, یعنی ابھی مجھے ایسا لگتا ہے کہانی مجھ سے شروع ہوئی. میں جب پیدا ہوا تو زیادہ تر گمان یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دن سے اس زمین کی کہانی شروع ہوئی جس دن میں پیدا ہوئی تھی. انسان کی پیدائش سے پہلے زمین پر, یعنی جب حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں بنایا گیا تھا, زمین کی تخلیق ہو چکی ہوئی تھی, اور زمین پر 2 طاقتیں تھیں, یعنی 2 forces were operating on earth. ایک شر کی طاقت تھی اور ایک خیر کی طاقت تھی. یہ 2 بہت بھوڑی طاقتیں ہیں, بہت پہلے سے ایگزسٹ کرتی ہیں زمین پہ, میں اور آپ بہت بعد میں آئے ہیں. اس وقت خیر اور شر کی طاقت جب چل رہی تھی زمین پر, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خیر کی فورس کو لیڈ کرنے کے لیے فرشتوں کی جماعت بھیجی تھی, اور اس جماعت کا لیڈر خود ابلیس اصل میں اس کا اصلی نام ہے شیطان, شیطانہ سے وہ بعد میں رکھا گیا, وہ اس کا میں بتاتی ہوں وہ کیسے ہوا. ابلیس اپنی عبادت کی وجہ سے وہ جن تھا جو یہ مقام حاصل کر چکا تھا کہ وہ فرشتوں کی جماعت کو لیڈ کرنے کے لیے خیر کی فورس کا وہ بنایا گیا, لیڈ بنایا گیا.
لیکن اچھا یہاں یہ بات ایک ذرا پاک کر کے لکھ لیں کہ دیکھیں یہاں پر وہ پرفارمنس دے رہا ہے، ٹھیک ہے، ادھر یا اسرائیل، ابلیس اور اسرائیل اس کے نام تھے اس وقت، اس وقت یہ پرفارمنس دے رہا تھا، واقعی دے رہا تھا، مطلب واقعی خیر کی فورس کے ساتھ آیا تھا. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک جو اندر اس کے وہ چھپا ہوا تھا نا معاملہ، وہ اللہ سے تو مخفی نہیں ہو کوئی بھی چیز ہو سکتی. وہ ابھی تھوڑی دیر بعد اس کا جو اندر چھپا ہوا معاملہ تھا وہ ایک پوائنٹ پہ ابھی اس قصے میں جا کے ظاہر ہو جائے گا. یعنی کہ اس وقت یہ پرفارمنس دے رہا ہے، لیکن یہ پرفارمنس دینے والا ابھی اسی پکچر کے اندر ابھی چلتے چلتے اس کا جب دوسرا سین آئے گا قصہ آدم علیہ السلام کا، اس میں اس کے اندر وہ چھپی ہوئی حص یہ مینیفیسٹ کر دے گا، ظاہر کر دے گا. شیطان اس کے اندر موجود تھی وہ، اور اپنے سارے کیے کرائے سے ضائع ہو جائے گا. یہ وہ حص کیا تھی وہ بھی ہم سین نمبر 2 میں پڑھیں گے. پہلے سین کے اندر زمین کے معاملات دکھائے گئے. یہ جو کتاب ہے تاریخ ابن کثیر، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے چند ارواح زمین پر بھیجی تھی پہلے. ہنون اور بنون ان کا نام، ہنز اور بنز ہسٹری میں لکھا گیا ہے. اور اختیاری مخلوق جیسے کہ جنات، ان میں بھی کچھ شر کی شر کی ارواح موجود تھی. کچھ ایسے جنات تھے جنہوں نے اختیار کا غلط استعمال کر کے زمین پر شر کا ساتھ دیا اور شر کی فورس کو انڈورس کیا. پھر فرشتوں کی اس جماعت نے آ کے ان شر کے ارواح کو اٹھا کے کائنات کے جزیروں میں پھینک دیا. اور واپسی پر شیطان سلطان الارض کہلایا. یہ تمام تر اس کے نام جو ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ان ناموں کو اپنا کہیں نہ کہیں اس نے ان ناموں کے اوپر کہ میں نے پرفارمنس دی ہے، مجھے سلطان الارض کہا گیا ہے، ان ناموں کو ڈیوٹی کی بجائے اس نے اپنی شناخت بنا لیا. یعنی کہ یہ اس کا بیسک کام تھا. یعنی اگر میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں، میں اسسٹنٹ کمشنر لگا ہوا ہوں، تو اس میں صرف اتنا ہے کہ آپ کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، آپ اس پوزیشن کو اپنے لیے کلیم نہیں کر سکتے. یعنی شیطان نے جب سلطان الارض کہلایا اور واپس گیا، یہ ہے سین نمبر 1 جو قرآن میں دیا ہوا ہے کہ یہاں سے معاملات کا آغاز ہو رہا ہے. زمین پہلے بنی ہے، جو کہ ہم رات کو پڑھ بھی رہے ہیں کہ زمین و آسمان کیسے پہلے اللہ نے سب سے پہلے کیا بنایا، پھر کیا بنایا. دیکھو یہ پکچر دینے کا مقصد یہ ہے میرے سے دنیا شروع نہیں ہو رہی، دنیا کے معاملات مجھ سے پہلے شروع ہو چکے ہیں. اب مجھے پکچر میں کیوں لایا گیا ہے، یہ کیوں بہت امپورٹنٹ ہے. اب سیکنڈ سین، تمام تر مخلوقات کو بلا لیا گیا کہ آ جائیں، اکٹھا کر لیا گیا اور ملوایا گیا آدم علیہ السلام سے. ان سے ملیے، یہ ہے آدم علیہ السلام. ابھی روح نہیں ڈالی ہے، ابھی یہاں تک کی تصویر میں آدم علیہ السلام کا پتلا ہے جو وہاں پہ رکھا گیا ہے بنا کے، مٹی کا پتلا. اور ساری کریشن کو جب ملوایا گیا تو اللہ نے نئی کریشن انٹروڈیوس کرائی. تو ظاہری سی بات ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے کیوں بنایا گیا. فرشتوں نے کہا کہ ابھی تو ایک اختیاری مخلوق کو ختم کر کے آئے ہیں، اور اللہ کی سول سروس جو فرشتے دے رہے ہیں وہ تو ایز اٹ از آرڈر مان رہے ہیں، پھر کیا ضرورت ہے ایک اور کریشن کی. تو اسے کیوں بنایا گیا؟ That was a huge question جو مجھے اپنی پوری زندگی، ایک تو میں نے کسی آدم علیہ السلام کیا نہیں تھا، اوپر سے میں نے اپنے آپ سے یہ کوشچن بھی بھول گیا میں کرنا. مطلب مجھے یہ تقریباً 40 پہ جا کے ایک دفعہ آواز آتی ہے کہ کیا اچھا بچے بھی ہو گئے،
اچھا اب ریٹائرمنٹ بھی ہونے والی ہے، ان کی شادیاں بھی کر دی، پھر یاد آتا ہے کہ چکر کیا تھا، بس یہ کرنا تھا، میں بھائی یہ بچے بچے اور یہ پھر ان کی شادیاں کرنے آیا تھا. وہاں پہ ایک آواز آتی ہے، پھر ایک آواز آتی ہے کہ معاملہ کچھ اور لگ رہا ہے، لگتا ہے قصہ کچھ اور ہے، میں خالی یہ کرنے نہیں آیا تھا، لگتا ہے کچھ اور تھا جو مسنگ ہو گیا. تو یہاں پر سوال بچپن میں یہ فل ہو جانا چاہیے تھا، جو مجھے 40 سال لگ گئے اس سوال تک پہنچنے میں، جواب تو بعد میں ملے گا مجھے. تو فرشتوں نے جب یہ سوال کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یہ جو سورہ بقرہ میں ابھی ہم پڑھ کے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ملوایا نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا پرپس بتا کے ملوایا کریشن کو، کہ اب خلافت جو ہے، خلافت ارضی یعنی زمین کی خلافت خیر کے فورس کی، وہ چلانے کی ڈیوٹی اب اس کو دی جا رہی ہے، اس کریشن کو. تو بہت میجر کوشچن تھا کہ اختیاری مخلوق ہے. فرشتوں نے جب یہ سوال اٹھایا تو بالکل ایک بجا یہ نہیں تھا کہ وہ انہوں نے نافرمانی میں یا کوئی، فرشتوں کے اندر یہ حصے نہیں ہے، وہ نافرمانی کی کانسیپٹ ہی نہیں ہے ان کے ہاں، کہ اللہ نے کہہ دیا تو بس جو کہہ دیا وہ کہہ دیا. انہوں نے نافرمانی میں سوال نہیں اٹھایا. اس کی جو میکینکس ہیں، آپریٹو میکینکس، کہ یہ کس طرح کرے گا ان تمام تر معاملات کو، کہ یہ تو اختیاری مخلوق ہے، تو خلافت ارضی یہ کیسے چلائے گا. تو یہاں پر جو اللہ نے انسائٹ دی نا، کہ جو اللہ کو پتا ہے نا، وہ یہاں پہ ابھی کسی کو بھی نہیں پتا کہ اس کی ورکنگ کیسے ہوگی، یعنی یہ کام یہ کیسے کرے گا. یہاں پر اللہ نے علم کی ڈیفینیشن دے دی. ابھی روح نہیں آئی ہے، ٹھیک ہے، ابھی روح کا معاملہ، ابھی سجدے کا آرڈر نہیں آیا، ابھی اس کی کریشن کا معاملہ، یہ کیا ہے، کون ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے، پرپز کیا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کون ہے، شناخت، یہ کیوں ہے، پرپز، یہ تمام معاملات کلیئر کیے جا رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ علم کو یعنی کائنات کے اوپر ریویل کیا. یہ ایک ایسی شے تھی جو ہماری کریشن سے جڑی ہے، ہماری کریشن سے جڑی ہے. یعنی علم کا لفظ اللہ نے کہا جیسے ہی میں اس میں روح ڈالوں گا، بیکاز روح بائے اللہ، علم بائے اللہ، یہ دونوں شے اللہ سے آ رہی ہیں، آکسفورڈ کالج سے نہیں آ رہی، آکسفورڈ یونیورسٹی سے نہیں آ رہی. یہ یہاں سے ڈیفینیشن میری مسنگ ہو گئی کہ اللہ نے کہا کہ میں نے اس کو علم دیا ہے، اور یہ جو ہمارا برین سسٹم ہے، یہ پوری مشین بیسیکلی یہ علم کے تھرو چلے گی. اور جب یہ علم کے ذریعے سے اس مشین کو چلائے گا، that will be the point جہاں پہ یہ اپنے پرپز کے اوپر فنکشن کرے گا. کہ خلافت کا تعلق علم سے ہے. پہلے نا حضرت عمر کے دور میں اگر آپ پڑھیں گے نا کہ کس کو چیف آف آرمی سٹاف بنایا، کس کو کون سی سیٹ دی، تو آپ ایک چیز نوٹس کریے گا، اس طرح کی تمام تر پوزیشنز، جو ہمارے یہاں پوزیشن کا لفظ اور معنی رکھتا ہے، میں بتاتی ہوں ہمارے یہاں کون سا معنی رکھتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اسٹیٹ میں پوزیشن لفظ کوئی اور ہی معنی رکھتا تھا، وہ ذمے کا معنی رکھتا تھا، ریسپانسبلٹی کا. تو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ آپ دیکھیں گے انہوں نے حضرت شفا بنت عبداللہ رضی اللہ عنہا کو مارکیٹ کنٹرولر لگایا اگر، تو وہ تھیں جو قرآن کی یعنی ٹیچر تھیں، وہ استاذہ تھیں، پڑھاتی نہیں، شی واز، ہمارے دور کے حساب سے دیکھو تو وہ پروفیسر تھی. ان کو مارکیٹ کنٹرولر لگایا، اور پتہ کیوں لگایا؟ تاکہ مارکیٹ کو قرآن پہ سیٹ کر کے دے دیں وہ اسٹیٹ کو، اس لیے انہیں لگایا تھا. کہ آپ دیکھیں کہاں کہاں قرآن، کیونکہ اتنی وہ ویل ریڈ وہ ویمن تھی، تو انہیں سرکاری نوکری ملی تھی کہ آپ نے مارکیٹ میں دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں قرآن سے کوئی انڈیکیٹر ہل تو نہیں گیا. یہ ابھی آج کی اسسٹنٹ کمشنر دیکھیں، آج کی شفا کے معاملات دیکھیں کس طرح خراب ہوئے ہیں. اب میں آپ کو واپس اس سین میں لے کے چلتی ہوں. یہ میں زمین سے تھوڑا سا ٹریلر دکھایا، ایک کلیئر آئیڈینٹی کا انسان کیسے پرفارمنس دیتا ہے، اور ایک جس کا قصہ آدم علیہ السلام بچپن میں نہ پڑھایا گیا ہو،
وہ شفا کس طرح کی اسسٹنٹ کمشنر بنتی ہے مارکیٹ کے اندر. اب چلتے ہیں واپس. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اس کو علم دیا ہے, یعنی اللہ نے دیا ہے, اور علم جیسے ہی اس میں روح ڈالی جاتی ہے, علم آپریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اس مشین میں. یعنی کہ چوتھے مہینے میں جب روح ڈالی جاتی ہے, علم بیسیکلی وہاں سے شروع. یہ انہوں نے ایمبریولوجی گائنیکولوجسٹ نے بہت بعد میں بتایا کہ یہ تو ہم نے دیکھا ہے, یہ تو کان اندر کام کر رہے ہوتے ہیں, ڈاٹا جا رہا ہوتا ہے, یہ بچہ تو اندر سے ہی لرننگ شروع کر دیتا ہے. یہ اب آ کے بتایا انہوں نے, ڈاکٹرز نے. اور جب روح نکالی جائے گی نا, اکثر لوگ کہتے ہیں یار اب ہم بوڑھے ہو گئے, ہم نے کیا کرنا ہے, اب کیا کتابیں پڑھنی ہیں, بس اب زندگی گزر گئی, اب تو دماغ بھی ٹھیک سے کام نہیں کرتا, اب جہان پڑھے کتابیں ہیں تو ہم نہیں. سانس روح سے تعلق ہے نا علم کا. میری 3 سال سے 25 سال تک کی عمر سے تعلق نہیں ہے علم کا, یہ گورے کا تعلق. گورا اس طرح کی ڈیفینیشنز لاتا ہے, قرآن ایسی ڈیفینیشن نہیں لاتا. جب میری روح گلے سے نکلے گی نا, اس ٹائم تک میں قرآن کو سمجھتا رہوں گا, کیونکہ یہ علم کا تعلق, یہ اللہ نے علم دیا اور اس کا تعلق روح سے ہے, تو روح نکلنے تک علم چلے گا. یہاں پر اللہ نے بتایا کہ یہ اگر علم اس کے پاس ہوگا تو یہ اس مقصد پہ پرفارم کر سکے گا, یعنی میری پرفارمنس کو, میرے پرپز کو میرے علم سے جوڑ دیا. اب اگر آپ میری کتاب بند کرا دیتے ہیں, جو کہ کرائی گئی ہے, تو یعنی اگر 100 عورتیں ہیں, 100 عورتوں کی کتاب بند ہو گئی, تو یہ اپنے پرپز پہ پرفارم کرنا بند کر دیں گی آٹومیٹکلی, کیونکہ علم ہی وہ مجھے بتایا گیا تھا, اس قصے میں بتایا گیا کہ اگر علم ہوگا تو خلافت ارضی والا مقصد پورا کر سکے گی. خلافت ارضی کا مقصد کیا ہے کہ اس نے خیر کی فورس کو ڈومینیٹ کرانا ہے, یعنی حکومت میں لانا ہے, اور شر کی فورس کو اٹھا کے پھینکنا ہے زمین سے. یعنی جاؤں سا کام نہیں ہے یہ کوئی منتوں کا, باقاعدہ امر ہے, امر بالمعروف نہیں عن المنکر. امر حکم ہوتا ہے. میں نیکی کی منت نہیں کرتی ہے نماز پڑھ لے, میں حکم کرتی. امر بالمعروف حکم کیسے دیتے ہیں؟ حکم دینے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ پاور چاہیے ہوتی ہے, ورنہ میری کوئی سنے گا نہیں, مجھے منتیں کرنی پڑے گی. اگر میں نے حکم دینا ہے کہ اس گھر میں غیبت نہیں ہوگی, آپ کو پتا ہے 6 بندے میرے پاس آ جائیں گے, یار نرمی کیا کر, سختی کیوں کرتا ہے, سخت قسم کا مولوی نہ بن, بات سن نرمی کر. بھائی مجھے امر کا حکم ہے, امر کا, یہ مجھے میرے رب نے دیا ہے. جب میں پاور دکھاؤں گی نا کہ جی بات سنیں, یہاں پہ اجازت نہیں ہے, آپ میرے گھر میں آ گئے ہیں تو یہاں آپ غیبت نہیں کر سکتے. تو لوگ ڈیلیگیشن آ گئے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چچا کو بتانے کہ یار اس کو نرمی کرے, سختی نہ کرے, کہ ان کو ہو رہا تھا اجارہ داری سے بات کیوں کرے, یہ کس نے دیا اختیار ان کو, یہ کیوں ایسے بات کر رہے ہیں ہمارے دین کے اوپر. ان کو یہ اختیار سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا, یہ اختیار ہمیں اللہ نے دیا برائی کو روکنے کا. تو آپ کبھی دیکھیں کہ جب اس طرح سختی لفظ کو علیحدہ کریں, پاور کو علیحدہ کریں. پاور اور سسٹم الگ چیز ہے. سسٹم پاور کے ساتھ برائی کو روکتا ہے, اور یہ پاور چلی جاتی ہے اگر آپ میرے سے علم لے لیں. اگر ماں سے آپ نے علم لے لیا تو اب یہ خیر کی طاقت کی لیڈ نہیں بن سکتی, کہ خیر کو روکنے کی بیچاری طاقت میں ہی نہیں رہے گی. اب یہ بڑا ہوگا بچہ, امی منت کہے گی نماز پڑھو, اب یہ اب ڈیفیوز ہو گیا, امی اب تو آپ نے علمی طریقے سے اس کو نماز بتائی نہیں ہے, بچپن سے علم کے تھرو آپ نے اسے نماز نہیں بتائی تھی, آپ نے بس ڈائریکٹلی کہہ دیا بیٹے نماز پڑھو. ایسے خلافت نہیں ہے, یہ والی خلافت ایسے نہیں ہے. باقاعدہ علمی طور سے آپ کو یہ آپ خیر کو لیڈ میں لا سکتے ہیں. اس لیے دین شعور سے پھیلا تھا, تلواروں سے نہیں پھیلا تھا. انہوں نے ہمیں غلط دکھایا کہ یہ تو مسلمان مار مار کے انہوں نے دین, جنگیں کر کے انہوں نے زبردستی دین کو گورن کرایا تھا. ایسا نہیں تھا, یہ غلط کہہ رہے ہیں. جنگ کہاں کرتے ہیں وہ ہم نے سیرہ پڑھی ہوئی ہے, ہمیں پتا, ہمیں گیمیں نہ کراؤ. یعنی ہمیں یہ علم ہی بتا سکتا ہے نا یہ بات. ہم نے شعور کے ذریعے دین کو ڈومینیٹ کیا تھا. آج بھی اگر دین واپس آ سکتا ہے تو کتاب سے واپس آئے گا, خالی بم پھینکنے سے واپس نہیں آئے گا.
کتاب کھولنی پڑے گی اس کو دین کو ڈومینیٹ کرنے کے لیے. تو اب یہاں پہ علم کی ڈیفینیشن یعنی میری جو ہے نا کہ میں نے علم کیوں لینا ہے. میں علم کیوں لیتا ہوں؟ میں نے جی بڑا ڈاکٹر بننا ہے, میں نے جی اسسٹنٹ کمشنر بننا ہے, اس لیے پڑھ رہا ہوں آج کل. یہ میرا پورا پرپس شفٹ ہو گیا. یعنی ایسا آدمی اور بالکل یہ اپنی تخلیق کے مقصد سے ہٹ گیا. اور ایک آدمی ایسا جسے پوچھو علم کیوں حاصل کر رہے ہو, تو وہ کہے گا جی میں فنکشن ہی نہیں کر سکتا, میں نے خیر کی فورس کو لیڈ کرانا ہے, میں اس لیے علم حاصل کر رہا ہوں. اب ایک آدمی نے خیر کی فورس کو پاور میں لانا ہے اس لیے علم حاصل کر رہا ہے, تو وہ میتھس بھی پڑھے گا, وہ بایو بھی پڑھے گا, وہ میڈیکل بھی پڑھے گا, وہ زبانیں بھی پڑھے گا, وہ تمام تر آسمان میں چلنے والے ایسٹرو فزکس کے معاملات بھی پڑھے گا, وہ تمام تر چیزیں پڑھے گا. ایک آدمی اس نے صرف ڈاکٹر بننا ہے, وہ کائنات میں کبھی میتھس پڑھے دیکھے گا ہی نہیں. کہے گا جی میں تو ڈاکٹر ہوں, میرا میتھ سے کوئی تعلق نہیں. اللہ نے کائنات بنائی میتھمیٹیکل آرڈر میں, یہ میتھ کی کتاب پڑھنے کا انکاری ہو جائے گا. یعنی علم کا ایک پورا پورشن اس نے چھوڑ دینا. ساری زندگی ایک چھوٹے سے کونے میں گزار دی, اسے پتہ ہی نہیں چلا اس ڈبے کے باہر پوری تصویر تھی. تو علم کی ڈیفینیشن سکول سے نہیں آنی, قصہ آدم علیہ السلام سے آنی ہے کہ علم وہ شے ہے جس کے ذریعے میں جس مقصد پہ بنایا گیا ہوں وہ مقصد پہ پرفارم کرنا شروع کر دیتا ہوں, اور اگر اسی مقصد پہ واپس گیا تو یاد رہے اب سجدہ آ رہا ہے. یہاں فرشتوں نے مجھے عزت سے واپس لے کے جانا ہے, کیونکہ مجھے عزت سے ہی, میرا سٹارٹ بھی عزت سے ہوا تھا. کیسے؟ اللہ نے کہا کہ کیونکہ اب زمین پر یہ جائے گا. یہ دیکھیں ہر مخلوق کی وہاں پہ ہمیں کیوں بتایا گیا کہ فرشتوں نے اس کے بعد کیا ری ایکشن دیا, کیا سوچا, اس کے بعد ان کا کیا پیٹرن تھا, یعنی انہوں نے کیا سٹیٹمنٹ دی, وہ ریکارڈ پہ کیوں لائی گئی, پتہ نہیں اور کیا معاملات ہوئے ہوں. یہ تو اتنا نالج ہے جو ریویل کیا گیا قرآن میں. ریویل کی اردو کیا ہوتی ہے؟ مطلب یہ ظاہر کیا گیا. یہ ابھی قرآن اللہ کتنے سمندر کی سیاہی ختم ہو جاتی, اتنا علم ہے جو اللہ کے پاس ہے, لیکن اس میں سے ایک خاص پورشن ہے علم کا جو میرے اور آپ پہ ظاہر کیا گیا ہے قرآن کے اندر. یہ بھی اللہ کے پاس تو علم اس کے بیونڈ بہت زیادہ ہے. تب مجھے سمجھ آئے گی نا کیوں اللہ نے اگر مجھے بیٹا نہیں دیا, بیٹی نہیں دی, یا مجھے شادی نہیں کرائی, یا مجھے جو بھی معاملات, میرے پیرنٹس نہیں ہیں کسی کے, جو بھی اللہ نے کیا, تب مجھے سمجھ آئے گا میرا علم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا اس کے فیصلے کا. اس لیے میں اس کی رضا میں اتنا مطمئن ہوتا ہوں کہ میرے پاس تو اللہ کو علم ہی نہیں ہے کہ میں کلیم کروں گا مجھے کیوں نہیں دیا. تو علم تو تیرے پاس ہے, میں جس جگہ ٹھہرایا گیا ہوں, یقیناً مجھے جس طریقے سے آپ نے پلیس کیا ہے یہیں پہ میرا فنکشن ہوگا. جو جس جگہ آپ نے مجھے جو ڈیوٹی اسائن کیا ہے میں نے وہ کرنی ہے. جتنے ٹولز دیے ہیں ان کے ساتھ کر دوں گا. کتنے ٹولز مجھے ملنے چاہیے تھے وہ اللہ آپ کو پتا ہے, میرے پاس تو وہ علم ہی نہیں ہے. تو یہ وہ خاص علم ہے, یہ جو قرآن ہے یہ ریویلڈ علم ہے, یہ وہ ہے جو اللہ نے مجھ پہ ظاہر کر دیا. تو اس علم کے اندر اللہ نے فرشتے کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ پہ جو لائی ہے کہ اسے کیوں بنایا, وہ قرآن میں بتائی ہے سٹیٹمنٹ. ورنہ پتہ نہیں اس وقت کیا اور بھی معاملات ہوئے ہوں, میں تو نہیں جانتا. کہ جب مجھے بنایا گیا تھا یہ سب قصہ آدم علیہ السلام چل رہا تھا, تو یہ قصہ آدم علیہ السلام جتنا مجھے پتا ہے اتنا مجھے ایک خاص مقصد پہ بتایا گیا ہے. ورنہ اس کے بیونڈ نالج جب مجھے بنایا گیا, آدم علیہ السلام کو بنایا گیا, کتنا ہے وہ میں نہیں جانتا. تو فرشتوں کی بات ریکارڈ پہ لانا اس کا بڑا مقصد ہے. اب شیطان کے کیا معاملات چل رہے تھے اس ٹائم پہ, جب یہ سارا بتایا گیا اس ٹائم پہ. اب دیکھیں شیطان کی کیفیت دیکھیں کہ سلطان الارض کے ٹائٹل کو اس وقت, اب دیکھیں یہ اس کے اندر بیماری تھی, ظاہر اب ہونے لگی ہے. اللہ سے اس کی کوئی مخلوق مخفی نہیں ہے. اب دیکھیں ابھی تک جنت کا کوئی قصہ آدم علیہ السلام میں ابھی تک جنت کا کوئی بات نہیں آئی ہے ابھی, ٹھیک ہے. ابھی اللہ کی یہ تمام تر مخلوقات اللہ کے پاس رہتے ہیں, اللہ کے قریب رہتے ہیں, ٹھیک ہے. وہیں پہ اللہ کے پاس, یعنی عرشوں کے ارد گرد معاملات زمین آسمان کے اوپر چل رہے ہیں. زمین پہ تو بھیجا تھا کچھ ٹائم کے لیے اور بھیج کے واپس بلا لیا. اللہ جانتا ہے بہتر وہ کتنے ڈیوریشن تھا جس پہ فرشتے یہاں آئے تھے,
وہ کس قدر کتنے عرصہ یہاں رہے, کتنے عرصے میں یہ معاملات ہوا, یہ قرآن میں ریویلڈ نہیں ہے کہ کتنے عرصے یہ معاملہ چلتا رہا اور پھر شیطان واپس آیا. لیکن جب وہاں پہ یہ معاملہ چل رہے ہیں اللہ کے قریب چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, اب اللہ نے بیسیکلی اس وقت جب یہ بڑا امپورٹنٹ اعلان ہونے لگا ہے, بہت امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہونے لگی ہے, ایک بہت امپورٹنٹ آرڈر ہے جو دیا جا رہا ہے. اب وہ تھا تو فرشتہ نہیں نا, فرشتے کے اندر تو یہ اللہ نے ٹریٹ ہمیں بتائے ہیں قرآن میں, یہ ٹریٹ ہی نہیں ہے کہ وہ انکار کر دے, یہ اس کے اندر رکھا ہی نہیں گیا, وہ کر ہی نہیں سکتا انکار. جبکہ شیطان عبادت کے تھرو اس سے یہ کام ضرور لیا گیا کہ تم فرشتوں کو لیڈ کرو, لیکن تم فرشتے ہو نہیں. الٹیمیٹلی تمہارے اندر اس کے اندر وہ اختیاری حص رکھی گئی ہے. اب ایک بہت بڑا معاملہ ریویل ہونے جا رہا تھا کائنات پہ, اور وہ روح کا معاملہ تھا. روح کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہم پہ جو جتنا ریویل کیا اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے, جان بھی نہیں سکتے, کیونکہ اللہ نے ہم پہ ریویل ہی نہیں کیا, ظاہر ہی نہیں کیا. اب اللہ نے کہا میں اس میں روح پھونکوں گا, ڈالوں گا کا ورڈ نہیں ہے, یا یہ نہیں کہا کہ ابھی اس میں روح آ جائے گی تو تم سب سجدہ کرنا. اللہ نے کہا میں اس میں روح پھونکوں گا تو تم سجدے میں گر پڑنا. یہ جملے سے پہلے کتنے عرصے پتلا پڑا رہا, مٹی کا پتلا, وہ کتنے زمانے پڑا رہا, کریشنز آتی نہیں, اس کو دیکھتی نہیں, شیطان آتا تھا, نوسٹرل سے داخل ہوتا تھا, اس باڈی کے اندر جاتا تھا اور پھر باہر آتا تھا اور دیکھتا تھا, یعنی کہ یہ کیا اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی ہے, اس کے اندر کے تمام تر معاملات کو سمجھنے کی کوشش کرتا تھا. جیسے کل ڈاکٹر صوبیہ پرسوں کہہ رہی تھی نا کہ اختی نے کہا کہ خون کے اندر شیطان گردش کرتا ہے, لیکن اللہ نے ایک پردہ حائل کیا ہوا, دل میں نہیں داخل ہو سکتا جب تک کہ میں ان پردوں کو خود نہ توڑ دوں, تو وہ نہیں داخل ہو سکتا, لیکن خون میں گردش کرتا ہے وہ, یہ اس کو یعنی ایکسیس دی گئی ہے, اور یہ ایکسیس بائے اللہ ہے, وہ خود طاقتور نہیں ہے کہ وہ میرے خون میں گردش کر رہا ہے. یہ اللہ نے اب قصہ آدم علیہ السلام میں میرا دشمن کے تمام تر معاملات دکھائے ہیں کہ یہ کس طرح کی دشمنی میں تمہارے ساتھ پڑا ہوا ہے, اور اس کو میں نے کیا کیا یعنی اس کو کیا کیا ایکسیس دی گئی ہیں, یہ مجھے دکھائی جائیں گی تو پھر مجھے اس کی ایکسیس کو کنٹرول کرنا آئے گا نا. اگر مجھے قصہ آدم علیہ السلام نہیں پڑھایا گیا تو مجھے شیطان سمجھ نہیں آئے گا, تو میں مقابلہ کیسے کروں گا. اب روح جب انٹروڈیوس کرا, یہاں تک تو شیطان پتلے کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا, لیکن اب اس کو جب روح انٹروڈیوس کرائی گئی کہ یہ امر الہی ہے, یعنی اللہ کا حکم تھا ایک کہ میں اس میں روح پھونکوں گا, تم سب سجدے میں گر جانا, تو یہ اس کو سمجھ ہی نہیں آئی. روح اس کو سمجھ ہی نہیں آئی. جس جگہ وہ اپنا اندر کا وہ جو مخفی وہ ایلیمنٹ پڑا ہوا تھا, یہ ظاہر کر گیا. اور وہ ظاہر کیا کر گیا کہ اس نے کہا, اس نے صرف یہ نہیں کہا کہ سجدہ نہیں کروں گا, اس نے کہا یہ مٹی ہے, یہ کیسے کر سکتا ہے وہ کام جو میں ابھی کر کے آ رہا ہوں, یعنی یہ تو میں ہی کر سکتا ہوں, یہ نہیں کر سکتا. یہاں پہ دیکھیں اس نے اللہ کو مائنس کیا پکچر میں سے, اور اپنے آپ کو اس نے کریڈٹ دے دیا. یہ بہت میجر کریڈٹ سائیکالوجی ہے کہ زمین پہ تمہیں شر ختم کرنے کے لیے بھیجا ہے, تو اس نے کہا کہ جی میں ختم کر کے آیا ہوں, یعنی یہ تو میرے اندر خوبی ہے کہ میں نے ختم کر کے دکھایا ہے. تو یہ تو مٹی سے, اس میں تو یہ والی خوبی نہیں ہے, تو اختیاری مخلوق ہے, یہ کیسے, یہ تو کر ہی نہیں سکتا. وہ یہ بھول گیا کہ تم بھی اس لیے کر سکتے ہو
کیوں کہ اللہ نے تم سے کروایا. یہ بھول گیا وہ, جس کی وجہ سے اسے لگا کہ کائنات کا سینٹر بننے کی کوشش کی نا, کہ میں کر سکتا ہوں, یہ میں نہ ہوا تو میں نہیں. اب بہت سے معاملات میں دیکھیں ہمیں بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ میں نہ ہوئی تو یہ نہیں ہو سکتا, اگر میں مر گئی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ان کا کیا بنے گا. اس کو لگتا ہے میں پال رہی ہوں, پال رہا تو اللہ, تمہارے ذریعے بھی اللہ ہی پلوا رہا ہے. تو اگر آپ مائنس ہو جاتی ہیں پکچر سے, اس لیے جو ایران کی جنگ میں آپ دیکھیں لیڈر چھپتا نہیں ہے, پاگل ہو گیا اسرائیلی کہ یہ کیا پاگل ہے یہ, ہمارا نیتن یاہو بنکر سے باہر نہیں آ رہا, اس کی کوئی ویڈیو بھی نہیں بنانے دے رہے وہ کہ کہیں ٹریس نہ ہو جائے. اے آئی کی ویڈیوز چھوڑی ہوئی, انہوں نے کہتے ہیں کتنے عرصے سے اس کی اصلی ویڈیو نہیں آئی, اس کو ڈر ہے مجھے ٹریس نہ کر لو, کہیں چھپا بیٹھا جنگ چھیڑنے کے بعد کہ مجھے نہ مار دے. ان کو سمجھ نہیں آ رہا یہ ایرانی پاگل ٹاپ 15 لیڈر زمین کے کہیں چھپنے کی جگہ تو کیا اپنی روٹین میں کام کرتے پھر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم ٹریس کرتے ہیں, جا کے بندہ مار دیتے ہیں, وہ مر جاتے ہیں, شہید ہو جاتے ہیں. سمجھ نہیں آ رہی چھپ کیوں نہیں رہے. انہوں نے کہا تم جنگ چلاؤ, ہم بڑی لمبی چلا سکتے ہیں, ہمارے مرنے سے جنگ نہیں رکے گی. یہی ریزسٹنس فورس غزہ میں کر رہی, وہ کہتے ہیں مار دو, یہ ہم کھڑے ہوئے مارو, آؤ. میرے مرنے سے ریزسٹنس بند نہیں ہوگی غزہ کی. وہ تھوڑا سا مسلمان ہے, وقت ڈال کے بیٹھا, وہ اس کی سٹیٹمنٹ ہے کہ جب تک غزہ والے کہہ رہے ہیں ہم ریزسٹ کر رہے ہیں نا, اتنی دیر تک اسرائیل ہار رہا ہے. ہر روز ہم ریزسٹنس شو کر رہے ہیں. یہ عورت جو بیٹھی ہوئی تھی, یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, جب تک یہ عورت ایسے بیٹھی ہے نا, نہیں چھوڑ کے جا رہی, تب تک اسرائیل روز ہار رہا ہے, بے بس ہو رہا ہے. یعنی ان کے یہ سٹرکچر بڑے کلیئر ہیں کہ میرے سے نہیں, میری وجہ سے نہیں چل رہا تمام معاملہ, میں شہید ہو جاتا ہوں, میں چلا بھی جاتا ہوں, پیچھے بیٹھے ہوئے دوسرے ایمان والے, یہ چلتا رہے گا معاملہ, یہ میری وجہ سے نہیں چل رہا, یہ رکے گا نہیں. میں اس پکچر میں جہاں پلیس کیا گیا ہوں, یہ میں یہاں, شیطان نے ہمیں یہ والی سوچ دی ہے کہ آفس میں کرسی پہ بیٹھا اسسٹنٹ کمشنر بھی شر کی طاقت یا خیر کی جنگ نہیں لڑ رہا اس وقت, وہ بھی پوزیشن کلیم کرنے کی کریڈٹ سائیکالوجی میں پرفارم کر رہا ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں, میں کر رہا ہوں یہ شہر کے کام. اب یہاں پر نا 2 لفظ لکھ لیں, دیکھیں فرشتہ, یہ کیا نام ہے, شیطان, کیونکہ یہی والی پھوکیں جیسے وہ خود سوچتا ہے, اس نے ہمیں بھی وہی کہنا آ کے سوچنے کو, اس نے ہمیں بھی یہی کہنا کہ تو بھی ایسی سوچ. جیسے شیطان اپنی رحمان ویو دے رہا ہے ایک انسان کے بارے میں, ایک شیطان وہاں کھڑا ہو کے اسی سین میں وہ ویو دے رہا ہے. وہ انسان کو کیسے دیکھ رہا ہے, اللہ انسان کو کیسے دیکھ رہا ہے, کیونکہ میں نے بھی ان 2 میں سے ایک ویو جینا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ زمین پہ خیر کا لیڈ ہے, یہ شر کو روکے گا اور یہ علم کے ذریعے روکے گا, اور اس میں روح میرے امر سے آ رہی ہے, روح کو طاقت علم سے آئے گی تو یہ پرفارم کرے گا, اور یہ تمام تر معاملات کر کے اپنے مقصد کو کر کے میرے پاس واپس آ جائے گا. یہ رحمان کا ویو ہے انسان کے بارے میں. انٹروڈکشن جو ہم دیتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں آفس میں اپنے آپ کو انٹروڈیوس کراؤ, دماغ کی جڑ میں یہ میرا انٹروڈکشن ہے. اور شیطان کیا کہہ رہا ہے, یہ مٹی ہے, یہ کیسے روک سکتا ہے, یہ شر کو نہیں روک سکتا. میں بھی ابھی بیٹھا یہی کر رہا ہوں, میں کیا کر سکتی ہوں جی, غزہ میں جنگ, میں کیا کر سکتی ہوں, میں مٹی میں روٹی کھا سکتی ہوں, میں سالگرہ بنا سکتی ہوں. بس جی ہم تو یہی کر سکتے ہیں, بچے پیدا کر سکتے ہیں. مٹی کے تمام تر معاملات میں بھی دیکھ رہی ہوں. یعنی میں شیطان کا ویو جی رہی ہوں اور مجھے پتا بھی نہیں چل رہا. کیوں؟ کیونکہ اس کو ایکسس ملی ہوئی ہے کہ وہ پھوکے مارے. اب وہ کانسٹنٹ پھوک مار رہا ہے, میرے نبی صلی اللہ ایک علیہ وسلم طرف بتاتے آپ ہیں. کہتی ہیں سب اللہ کا حکم ہوتا ہے, تو یہ سب تو کیا ہم خود بچے پیدا کرتے ہیں؟ کیا یہ ربی حکم ربی نہیں ہے؟ یہی تو کہہ رہی ہوں, اللہ کرتا ہے پیدا, میں کریڈٹ نہیں لے سکتی کہ میں نے پیدا کیا. یہی تو میں کہہ رہی ہوں, الٹا سن لیا شاید. میں کہہ رہی ہوں کہ ہم ایسے غلطی میں کہتے ہیں کہ میں نے پیدا کر دیا. حکم ربی سے پیدا ہو رہا ہے نا, میں پیدا نہیں کر رہی, حکم ربی سے پیدا ہو رہا ہے. یہ تو میں غلط سوچ ہے نا, میں غلط سوچ بیان کر رہی ہوں, یہ کہ میں غلط سمجھ رہی ہوں کہ میں نے پیدا کر دیا. یہ کریڈٹ نہیں لے سکتی میں, یہ تو حکم ربی سے پیدا ہو رہا ہے. شیطان کی سوچ ہے یہ کہ جی میں کر رہا ہوں کام, میں نے کیا ہے. یہ شیطان کی سوچ بتا رہی ہوں کہ شیطان ایسے سوچتا ہے. اب بتا کیا رہی تھی میں,
یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو سجدہ کرایا نا، سجدہ، اب سجدہ بھی کریڈٹ نہیں میں لے سکتی کہ انسان کہ جی دیکھو مجھے سجدہ ہوا ہے، مجھے سجدہ کیا گیا. دیکھو سجدہ حکم ربی کو ہوا ہے کہ مجھے جو اللہ نے کہا کہ اب میں اس میں روح ڈالوں گا تم سجدہ کرنا، وہ سجدہ کس بات پہ کرنا کہ یہ روح اب اس میں گئی ہے نا تو علم کے ذریعے یہ شر کو روکے گا. یہاں پہ تمام تر آسمانی سول سروس کو سجدہ کرا کے خلافت عرضی ہمیں دی گئی کہ یعنی اب تم اس کو دیکھو یہ کیسے پرفارم کرتا ہے. ہاں اس کو شیطان کو روح نظر نہیں، مجھے بھی نہیں دیکھنے دے گا. شیطان بھی کریڈٹ کلیم کرتا ہے. ہاں میں 2 لفظ بتا رہی تھی، ہاں بڑے امپورٹنٹ، یہ 2 لفظ دیکھیے گا. اب سلطان الارض اس کو ملا تھا نا ٹائٹل آسمانوں کے اندر، پہلے آسمان میں ملا تھا، ٹھیک ہے. اب مجھے خلیفۃ الارض، یہ بھی ہم نے پڑھا ہے، یہ قرآن میں یہ ورڈ بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ دیکھیں اب اگر خلیفۃ الارض کو میں نے بھی سمجھ لیا کہ یہ میری کوئی آئیڈینٹی یا میرا کوئی وہ ہے، یہ میرا کوئی مجھے دیکھو مجھے ملی ہے خلافت زمین کی، یہ جاننا بہت ضروری ہے. یہ شیطان نے سلطان الارض کے لفظ کو کیسے دیکھا تھا، میں نے کیسے خلیفۃ الارض کے ورڈ کو دیکھنا، کہیں ایسا نہ ہو میں بھی خلیفۃ الارض کے لفظ کو ایسے دیکھ لوں جیسے شیطان نے اس کو دیکھا تھا، سلطان الارض کے لفظ کو دیکھا تھا. تو یہاں پہ 2 لفظ ہیں، ایک ہے مامی آپ نے مجھے اس کی اردو بتانی ہے، ایک ہے سینس آف اونرشپ، اچھا ایک ہے سینس آف ریسپانسبلٹی. سینس آف اونرشپ کی اردو کیا ہوگی؟ سینس آف یعنی اون کرنا، یعنی وہ اس کا اردو مالک میں ہوا نا. حق ہاں جی ملکیت. یعنی وہ اون کرتا ہے، یعنی وہی اس کا نہیں جیسے کہتے ہیں نا کہ کریٹر ہے نا. ہاں 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 نہیں یعنی یہی اس کا حاکمیت. کریٹر ہے، احساس ملکیت، احساس ملکیت، ہاں ملکیت. ہاں یہ ہاں احساس مالک ہے نا ملکیت. اس کا، مالک ہے. یعنی سلطان الارض پہ جیسے اس کو احساس ملکیت آ گیا تھا، کہیں خلیفت الارض کے ورڈ پہ میں اس اختیار کو ملکیت نہ سمجھ کے بیٹھ جاؤں، میں نے اس کو احساس ذمہ داری پڑھنا ہے. یعنی میں یہ ورڈ پڑھوں، جب یہ آیت پڑھوں تو میرے اندر ذمے کی نرو میں سے کرنٹ گزرنا چاہیے، میرے اندر سے احساس ملکیت کہ اب زمین پہ میں خلیفہ ہوں، تو یہ میری مرضی میں درخت کاٹ دوں، میری مرضی میں سمندر میں سارا کوڑا پھینک دوں. مطلب یہ جو اگر بکری میرے سامنے نہیں بول سکتی، میں چاہوں تو بکری کو ایک ماروں چیز پتھر اٹھا کے، میری مرضی، کیونکہ مجھے تو اختیار تو ملا، بکری ہو سکتا نہیں بول سکتی، واقعی نہیں بول سکتی. لگ رہا ہے ایسے ہی ہے کہ شاید ملکیت مجھے مل گئی ہوئی ہے، اختیار مجھے مل گیا ہوا ہے. اور دیکھیں یہ جو استاد بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو بھی آپ کتاب پڑھائیں گے نا، المالک نام پڑھانا نا، پہلا مالک، ہماری جو کتاب ہے اس میں الملک پہلا نام ہے. اس میں آپ نے یہ کل میں نے کرایا بچوں کو وہاں پہ، یہ آپ نے بتانا ہے بچوں کو کہ الملک کا کانسیپٹ دینا ہے. مالک اللہ ہی رہے گا، تجھے اختیار جو ملے مالک اللہ رہے گا. اس میں ہم نے کہانی لکھی ہے، آپ پڑھیے گا، ہماری 99 نیمز آف اللہ کی کہانی ہے. اس میں ہم نے کہانی لکھی ہے کہ علی ایک بچہ تھا، اس کے بعد باغ تھا، ایک بوڑھے نے آگے پوچھا یہ باغ کس کا ہے، اس نے کہا میرا ہے، میں اس میں درخت لگاتا ہوں. تو بوڑھے نے اسے جاتے ہوئے کہا کہ یاد رکھنا مالک ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے. یہ آپ لوگوں کے جو کتاب آپ حلقہ میں پڑھائیں گے اس میں دی ہوئی ہے. یہ نام بیسیکلی جڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ یہ جو ٹائٹل ملا ہے نا، جس میں ٹائٹل نہیں ہے، یہ بیسیکلی کام ہے، یہ ذمہ ہے جو مجھے ملا ہے، زمین میں ایک خلیفہ، یہ رسپانسبلٹی ہے. جیسے یہ رسپانسبلٹی دی ہے تو فرشتے نے پوچھا یہ اس رسپانسبلٹی کو نبھائے گا کیسے، تو خون ریزی کرے گا. تو اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. ٹھیک ہے، تو یہ والی آیت پڑھتے ہوئے میں نے سلطان الارض جیسے اس نے دیکھا تھا، ایسے وہ مجھے خلیفۃ الارض دکھانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اس کو تو وہی ویژن پتا ہے نا.
کہ دیکھ تو ماں ہے، تیری مرضی، تو گھر میں وی سی آر لگا یا ٹی وی لگا، تیری مرضی ہے، تجھے تیرا اختیار ہے. تو امی ٹی وی ایسے تھوڑی لے کر آتی ہیں. امی کو پتا ہے کہ میں بھائی وہ ایک دماغ کے کسی ڈیپتھ میں نا یہ سوچ پڑی ہے کہ میری ملکیت ہے بھائی، میری اولاد ہے، میری مرضی جیسے پالوں. نکر شرٹ پہنا کے پالوں بیٹیوں کو، پینٹ شرٹ پہنا کے پالوں، میری مرضی. مجھے اختیار دیا اللہ نے، تو میں اپنے اس اختیار پہ اس طرح کی حرکتیں شروع کر دوں گی پھر. کہ بچہ میرے گھر میں ہے اور میں اس کو گانوں فلموں میں پال رہی ہوں، جب آپ گانے لگاتے ہیں بچہ وہاں بیٹھا ہوتا ہے. آپ نے خلیفۃ الارض کی اس آیت پہ حملہ کیا ہوا ہے، باقاعدہ حملہ. جب گھر میں وہ ناچ گانا چل رہا ہوتا ہے اور بچہ اسی، آپ نے بچے کے پاس اختیار نہیں ہے، وہ نہیں جا سکتا کہیں. اللہ نے کمزور ترین حالت میں آپ کی گود میں دے دیا ہے. سوچیں تو صحیح، بچہ پیدا ہونے کے بعد آپ پہ آئی کیا ہوئی ہے. ریکارڈنگ ہو رہی ہے، نینا کو یہ ریکارڈنگ دینی ہے رشتہ. یہ کہانی ہم بچپن سے مختلف پہلوں سے سنتے آئے. حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ کبھی مختصر سنا، کبھی پڑھ کے سنا، کبھی کسی کی آواز میں سنا، کبھی کسی نے بیان کیا. اب آپ نے بھی ساری وہ، ہم نے بھی یہ سنا فلاں بزرگ سے ماں کے پیٹ میں 16 سپارے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں سنتا ہے اور وہ ساری چیزیں جو ماں کے پیٹ میں اس سے اثر، یہ ساری باتیں سنی. ہمیں آخری حال تو بتائیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. میرا ہمیشہ آپ سے یہی سوال ہوتا ہے حالات کہ ان دیکھیں، سب یہ بار بار پڑھیں گے نا جب ہم، کیونکہ اب ہمارے دماغوں میں یہ بار بار پڑھنا، کیوں قرآن بار بار پڑھنا پڑتا ہے. ایک دفعہ پڑھ کے کافی ہو گیا نا، مجھے پتا چل گیا. یعنی ہم پتہ کیوں بے بس ہوئے، کیونکہ یہ جب ہم نے قصہ پڑھا تھا نا، اس سے پہلے مجھے بتا دیا گیا تھا کہ تو بڑے ہو کے ڈاکٹر بنے گی. یعنی میرے اندر یہ علم کے ذریعے ہی، یہ علم بار بار ایک دوسرے کو آپ بتائیں گے، یاد کرائیں گے بار بار. یہ خلیفۃ الارض کی آیت زندگی میں دیکھیں نا، ایک بار پڑھ کے کافی کیوں نہیں ہو رہی، مجھے نا یہ تو مجھے آپ نے روز خود پڑھنی ہے. آج آدم کا قصہ سنانا تھا. میرے رات سے اپنے دماغ میں ایک بات چل رہی ہے کہ میں صبح اٹھ کے آپ کی کلاس میں آ کر بیٹھتی ہوں، رات کو آپ کی سیرہ میں بیٹھتی ہوں، تو مجھے ایسا لگا کہ میں کیا کرتی ہوں وہاں جا کے، وہاں سے کیا اٹھا کے لاتی ہوں، ایک بار میری یاد رکھیے زندگی گا، میں کیا چینج آیا. ہاں یہ امپورٹنٹ مجھے ہے، یہ سوچنا بھی امپورٹنٹ ہے. مجھے اتنا مجھے رات کا یہ میں نے کہا مجھے نہیں جانا چاہیے. یہ دیکھیں یہ ساری شیطان سارا تو دن اب میں یہ قرآن سے قصے کہیں روک پڑھتی رہا ہوئی ہو تو یہ حضرت آدم شیطان علیہ ہے. السلام کا. اب میں نے کسی اور کے، اس کے مطلب مختلف استادوں کی زبان سے ہاں وہ مختلف تو طریقوں سننا ہے، وہ تو سننا ہے، کس سے علم تو ان جہاں کا سے ملے سارا اٹھا دن لو. سنتی ہوں. میری زندگی میں کیا چینج آیا. حالات دیکھیں، میری بات سنیں، آپ کو مایوس کرتا ہے شیطان کہ دیکھ تیرے سے نہیں ہوگا. اب یہ وہی کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے تیرے سے نہیں ہوگا، تو رہن دے. شیطان نے وہی والی پھوک ابھی میں نے بتائی ہے، وہ یہ والی پھوک اس کو آتی ہے کہ تو رہن دے، تو نہ پڑھ کے بھی مجھے کیا ایسے کرنا ہے، لگا تو رہنے کہ دے، تیرے سے نہیں ہوگا. میرے ساتھی چلے گئے کلاس میں سے کہیں، ہیں میرے ساتھی جو میرے جیسے تھے، مطلب جن کون کے سی بات؟ پاس اللہ کا دیا ہوا علم تو تھا، جو بھی جتنا بھی تھا، لیکن ہم بہت پڑھے لکھے نہیں تھے. نہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے تو کہ آپ کہیں اس اکیلے سے بھی رہ کوئی جاؤ تو علم اہمیت تو ہی نہیں ہوتی انسان کی. اس نہیں. علم کے دیکھیں بغیر میں نے دیکھا کسی محفل میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی. دیکھیں میری بات ہمیں سنیں، جہل اور پینڈو سمجھا جاتا ہے. دیکھیں بے شک نہیں ہمارے یہ پاس دیکھیں نا، دین یہ کا علم شیطان آپ سے زیادہ ہو. دماغ میں ڈالتا ہے شیطان، یہ کہ وہ اوپر ہے یا نیچے. علم اوپر نیچے نہیں کرتا، انسان کو ذمہ بڑھاتا ہے. انسان کے درجے رینک نہیں آ رہے، ہمارا تو یہی ذمہ تو بھی بتا نہیں رہی ہوں. بڑھتا، ہمارا تو ذمہ بھی نہیں بڑھتا. یہی تو بات ہے نا، ریمائنڈر ہی دے سکتے ہیں نا ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کو مجھے بتا رات ہی تک سکتے ہیں. مجھے کوئی حل نہیں نظر آیا. میں حالانکہ روز وہ بیٹھ کے ولی وہ سارا پڑھتی ہوں، مجھے دیکھیں آج پتا خالہ، تھا آج یہ پڑھنا تھا، دو طرح. اچھا میری بات لیکن آپ میں نے نے ذرا کہا مجھے تسلی. کیا، میرے میں کیا اچھا فرق آ رہا ہے. میں تو حوصلے سے ایک ویسے ہی بات سنیے گا، کھوتے کا کھوتا ہی ہوں. ایک حوصلے سے بات سنیے گا. دو طرح کی ٹرانزیشن آتی ہیں، ایک راتوں رات آ جاتی ہیں. یہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک استاد نے مجھے بتایا تھا. دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو راتوں رات چینج ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہلے دن تو اسلام میں نہیں آگے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی بتا رہے تھے قرآن. تو کیا ان کا دل بدل گیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو اتنی بڑی ٹریجیکٹری پرفارمنس کی دے کے گئے، پہلے دن اسلام میں حضرت آگے تھے. عمر کو بھی اتنا پڑھا ہے، ان کے مختلف نہیں، واقعات یہ پڑھے بات ہیں نہیں کر رہی، یہ سارا. بات نہیں کر خالہ، مدعا سمجھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہلے دن چینج ہو گئے تھے، چینج ہونے میں سال لگائے انہوں نے.
ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو فوراً چینج ہو جاتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو آہستہ آہستہ بدلتے ہیں. آپ کو نظر نہیں آئے گا. آپ کو کیا پتا ہے 1 سال میں یہ بات کرتی رہوں 1 سال بعد کوئی بدل جائے؟ آپ کیسے کلیم کر سکتی ہیں کہ قرآن کے ذریعے نہیں بدلے گا؟ کیونکہ آج نہیں میں بدلا تو یہاں سے وہ صبح کو ایسے لگتا ہے 1 گھنٹہ بیٹھ کے بس وہ جیسے کوئی کہانی سناتا ہے، ایک نہیں. واقعہ حضرت تھا، عمر ایک رضی اللہ عنہ ملکہ. پہلے دن میں نہیں بدلے. کہانی سنتی ہوں، اٹھ کے چلی جاتی ہوں، نہیں، یہ کہانی سارا نہیں، دن یاد میری دہانی زندگی ہے. اسی لیول پہ چل رہی ہوتی. یہ کہانی نہیں ہے، یہ یاد دہانی ہے. یہ یاد دہانی روز کرانی ہے. میں آج یہاں پہ کلیم کر سکتی ہوں کہ مجھے کس آدم علیہ السلام سمجھ آ گیا اور میں یہاں پہ پرفیکٹ کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی گناہ سے پاک ہو سکتا ہے؟ کوئی انسان اتنا قرآن پڑھ لے گا کہ وہ بالکل گناہ ہی چھوڑ دے گا؟ ایسا کبھی کوئی ہوا ہے؟ اور علم کے ذریعے کوئی اوپر کوئی نیچے نہیں ہوتا. اگر مجھے علم کم ہے تو میں نیچے نہیں ہو گئی. میرے پہ اسی ذمے کا سوال آ گیا. میرے پاس علم زیادہ آیا، زیادہ علم کا سوال آ گیا. یہی تو بھی بتا رہی ہوں. آپ نے پھر وہی کہہ دیا کہ علم کم ہے، میرے جیسے جاہل نہیں. جس کے پاس جتنا علم ہے اس نے اتنا کام کرنا ہے بس، اور کوئی فرق نہیں ہے. یہ ڈگریوں کے فرق یہی ہم نے میرا ڈالے. سوال ہے کہ مجھے تو کچھ نہیں نظر آیا خالہ اتنے آپ کی سالوں میں سوچ بدل کہ رہی ہے میں آہستہ کیا آہستہ. کام کروں. میرا تو آپ کوئی، کی میرا وہی سوچ بدلے گی اٹھنا تو ہے، آپ کام کریں گی نا. روٹی پکانی ہے، کھانا دینا ہے، بس خالہ نماز اذان ہوئی، نماز پڑھی، پڑھ کے میں نے ایسا سو نہیں ہے. جانا. آپ کی سوچ بدلتی ہے اور آہستہ آہستہ بدلتی ہے. سوچ بدلنا امپورٹنٹ کام ہے کہ میری سوچ پہ کام چل رہا ہے. اس ٹیبل پہ کیا ہو رہا ہے؟ میں یہ کہہ رہی ہوں غزہ پہ جہاد کرنے چلے جاؤ. میں سوچ بدلنے کے صرف کام پہ اپنے ایک دوسرے پہ بات کر رہی ہوں. سوچ بدلتی ہے، انسان کو پتہ نہیں چلتا. آہستہ آہستہ کسی محفل میں علم کی بیٹھا ہے، سوچ بدلنا شروع ہو جاتی. یہ شیطان کی پھوک ہے کہ ادھر سے علم نہ لے، ادھر سے نہ لے. بھائی جہاں سے ملتا ہے لے لو. کیونکہ میرا علم رات کا دماغ ڈسٹرب ہوا نا، رات دیکھا میں نے ایک لفظ لیا اپنے کلاس میں، چپ کر کے بیٹھی رہی. آپ حالانکہ مجھے یہ سمندروں کے آپ کی متعلق، سوچ کو ڈیویٹ، جو یہ اوور تھنکنگ سمندروں بھی کے نہیں کرنی متعلق چاہیے. آپ کو پتا میں جغرافی سے مجھے بہت انٹرسٹ ہے. اوور تھنکنگ نہیں کرنی خالہ. اوور تھنکنگ بھی شیطان ایسی جگہ لے جاتا ہے. اوور تھنکنگ کرا کے لیکن میں نے شیطان. کسی جگہ کوئی جواب نہیں دیا. آپ نے کئی جگہ سوال پوچھے، میں نے کوئی جواب. آپ مجھے تعوذ پڑھیں. میں آپ نا رات شیطان کی سے بہت ڈاؤن ہوئی. نہیں اچھا نہیں، آپ اوور تھنکنگ نہ کریں کیونکہ اوور تھنکنگ بھی شیطان کا ایک حملہ ہوتا ہے. آپ تعوذ پڑھیں. زیادہ اوور تھنکنگ دیکھیں، ایک علم ہے، علم سے سوچ بنتی ہے، سوچ سے عمل بنتا ہے. تو ہم یہاں پہ سوچ پہ کام کریں. اور سوچ دیکھیں، اب آپ یہ کہیں کہ سوچ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پہلے دن کیوں نہیں بدلی، اتنے سال بعد کیوں بدلی؟ ہاں، تو یہ بلکہ تو مجھے یہ اللہ بھی، کی میں نے طرف کہا سے ہے نا. سب چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں بس. میں اپنے آپ کو ایسی بولی جاتی ہوں سارا دن کلاس میں، کوئی بھی لیکن آپ بولتا نہیں ہے. شیطان ہیں، وہ آپ کو پتہ نہیں کیا کیا حملے کرتا ہے سارا دن. یہی تو دکھا رہی ہوں کہ وہ اپنے ویو دیتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے السلام علیکم کہ رحمان کا ویو ہے یا شیطان کا. وعلیکم السلام. آ جا جی آ رہی ہے السلام آپ کا آواز؟ علیکم. جی وعلیکم میری السلام. آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز آ رہی ہے. میں فرحین کی مدر بول رہی ہوں، بہاولپور اللہ والی. مبارک، کیسی ہیں آپ؟ تو میں عمرے پہ گئی ہوئی تھی، میں چند دن پہلے ہی آئی ہوں، میری طبیعت نہیں صحیح تھی. آج میں نے کلاس لی ہے. خالہ آپ مجھے نہیں پتا مجھ سے بڑی ہیں یا چھوٹی ہیں، میں 73 ایئر کی ہوں. میں ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ اللہ سے اچھا گمان رکھیں. اگر ہم اپنے دل میں جو بھی خیال لائیں گے اسی کے مطابق ہم یہی کری جائیں گے. اب یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے یہ خیال آ رہے، آپ یہ خیال دل میں کیوں لا رہی ہیں؟ آپ کہیں کہ اللہ مجھے اچھی سمجھ دیں، مجھے اچھا بتائیں. دیکھیں آپ اتنا اچھا انہیں گائیڈ کرتی ہیں، لیکن ان کے دل میں ایک ہی بات بیٹھ گئی ہے کہ شیطان ان پہ بار بار حملہ کر رہا ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتی. دیکھیں میں بھی 73 ایئر کی ہوں. میں کویشچن کرنا چاہتی ہوتی تھی لیکن میں فرحین سے پوچھ لیتی تھی، بیٹے ایسے ہے ایسے ہے. کہتی مما آپ بولا کریں. میں کہا بیٹے ہو سکتا ہے میرے سے اچھا نہ بولا جائے، مجھ سے غلط ہو جائے، لیکن اب خالہ کی بات سن کے مجھ سے نہیں رہا گیا. کیوں وہ اچھا گمان اپنے دل میں نہیں لاتی؟ وہ کہیں کہ انشاءاللہ میں سیکھوں گی. دیکھیں آپ اتنا ان کو سمجھا رہی ہیں، اتنا کر رہی ہیں، اور ان کے لیے بہتر ہوگا اگر اپنے دل میں اچھے خیالات پیدا کریں. یہی میں ریکویسٹ کر سکتی ہوں ان سے. اب مجھ سے بڑی ہیں یا چھوٹی ہیں یہ مجھے نہیں پتہ. فرحین مجھے بتاتی ہوتی ہیں خالہ کے بارے میں، میری بھی بات ہوتی ہے. تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا مما آپ کلاس لینا شروع کریں. میں کہا میری بیٹے تھوڑی طبیعت نہیں صحیح، گلا خراب ہو گیا تھا وہاں پہ میرا. تو اب میں نے آج مجھ سے اب رہا نہیں گیا، بس میں نے اب بڑی مشکل سے اس کو کھولا ہے. میں نے کہا پتہ نہیں کہاں سے میری آواز جائے گی یا نہیں جائے گی. اللہ اور پلیز اکبر. خالہ سے کہیے آپ دل میں اچھا گمان رکھیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ جیسا گمان رکھیں گے میں ویسا ہی کروں گا.
جب ہم اپنے دل میں اچھا گمان لائیں گے تو ہمارے لیے سب اچھائیاں پیدا ہوں گی، اور میں نے یہ کر کے دیکھا اور میرے ساتھ ہوا ہے۔ اب میری عمرے کے لیے پہلے میں 2 سال پہلے گئی ہوں، اب میرا تھا کہ میں اپنے میاں کو کہتی تھی مجھے روزوں میں لے کے جائیں، شکر الحمدللہ وہ مجھے لے کے گئے، اور میں نے اللہ کا بے حد شکر کیا کہ اس نے مجھے بار بار موقع دیا، اور اب میں اللہ سے وعدہ کر کے آئی ہوں۔ میرے بیٹے کے اولاد نہیں ہے، بڑے بیٹے کے 17 سال ہو گئے ہیں، وہ اب حج پہ جا رہا ہے، میں اس کے لیے دعا کر کے آئی ہوں، اللہ میاں اس کو آپ اپنی رضا کے ساتھ بیٹا دیں یا بیٹی دیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر میری زندگی ہوئی تو میں اس کو لے کے آؤں گی تیرے در پہ، آپ کی رضا سے میں مانگ رہی ہوں اور آپ نے ہی دینا ہے، انسان کا اس میں کوئی بس نہیں، وہ اپنے کہتا ہے مما کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ دے گا۔ میرے چھوٹے بیٹے کی 2 بیٹیاں ہیں، وہ انہی سے کھیلتا رہتا ہے، اور اب وہ ماشاءاللہ 12 مئی کو جا رہے ہیں حج پہ۔ آپ بھی اپنے گروپ میں ان کے لیے دعا کیجئے، اور خالہ سے کہیے مایوس نہیں ہوتے، مایوسی گناہ ہے۔ میری یہی ریکویسٹ ہے ان سے کہ مجھ سے رہا نہیں گیا، خالہ جس طرح کہہ رہی تھی کہ مجھے یہ ہوتا ہے، سمجھ آ جاتی ہے انسان کو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ بہرحال میں اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں، بہت شکریہ میں نے آپ کا ٹائم لیا ہے، اور مجھے آپ کا بڑا اچھا لگتا ہے آپ کا سن کے، بہت اچھا مجھے لگتا ہے، اس لیے میں کلاس لیتی ہوں، آج میں نے کافی دنوں کے بعد جوائن کی ہے۔ بہت بہت شکریہ بیٹے آپ جزاک کا، اللہ، آپ بہت اچھا جزاک اللہ، کرتی ہیں۔ جزاک بہت اللہ خیر شکریہ، بہت، کثیرن۔ ہاں جی، اللہ اکبر، بس ہمیں مجھے نہیں اپنی بیٹیوں پہ فخر ہے دونوں پہ کہ وہ اس لائن پہ لگی ہوئی ہیں، بیٹے بھی ماشاءاللہ میرے بہت دونوں اچھے ہیں، اللہ کا میں ہر ٹائم شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نیک اولاد دی اور نیکی کے راستے پہ لگی ہوئی ہیں وہ۔ اور بس خالہ سے میری ریکویسٹ ہے کہ خالہ آپ بالکل مایوس نہ ہوا کریں، اپنے دل میں یہ خیال لائیں کہ جو آپ بتا رہی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اس کی سمجھ عطا کر، اور انشاءاللہ ان کو آئے گی، انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جزاک بیٹے، اللہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ بہت خیرن شکریہ۔ کثیرن۔ مجھے بہت مجھے دیکھیں، مجھے پتا بھی نہیں تھا، مجھے آج پتا چلا ہے، مجھے بالکل بھی نہیں پتا تھا۔ ہوں آپ ہوں ہوں بالکل بات کر سکتی ہیں، آپ اس میں کوئی ایسی ہاں بات نہیں ہاں ہے ہاں کہ کوئی مائک پہ، کوئی یہاں پہ، ہم لوگ بس ایک کوئی ایسے جھجک لوگ نہیں سی تھی بیٹھے ہوئے۔ مجھے لیکن آج خالہ کی باتوں سے خالہ بہت ہمیں ہو چلیں رہی یہ تھی۔ تو فائدہ ہوا خالہ کی بات سے کہ آپ کی ہمیں سننے کو مل گیا آپ ہاں سے، ہاں ہاں ورنہ ہاں، ہمیں شاید پتہ بھی نہ چلتا کہ آپ کلاس میں ہوتی ہیں۔ تو ہاں چلیں، جی خالہ ہاں کے جی، بولنے سے یہ فائدہ ہوا کہ ہمیں آپ سے ہاں، ملاقات ہو گئی۔ فرحین اور اللہ فرا تعالیٰ، جو ہے، فرا زبیر، بالکل بالکل ان بالکل کی بالکل بالکل بالکل، وجہ میں میں سمجھ گئی ہوں، میں بالکل سمجھ گئی ہوں، وہ دونوں فرنٹ لائن پہ کھڑی، بہت بڑا شکریہ کام کیا بیٹے، انہوں نے، بہت شکریہ، الحمدللہ۔ اور اوکے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، طاقت دے، آپ جس طرح سب کو گائیڈ کر رہی ہیں اور جس طرح آپ کی طبیعت رہتی ہے، میں تو فرین کو ٹوٹ کے بتاتی ہوں کہ بتاؤ، اللہ اور میں کہتی ہوں مما نہیں ایویں کچھ ہو جائے، وہ تو خود ڈاکٹر ہیں۔ اللہ، مجھے نہیں پتا تھا، مجھے انہوں نے کبھی بھی نہیں، آپ کا میسج اس طرح میرے نہیں پاس وہ یہی کبھی بھی کہتی تھی نہیں کہ آیا آپ کے مما وہ نام خود سے۔ ڈاکٹر ہے، یا میں کہا ان کا گلا بار اللہ، بار خراب ہوتا ہے تو وہ بڑا نہیں، مجھے بڑا حوصلہ ہو جانا تھا اگر ڈاکٹر بالکل سے آپ کیا کی ہوتا ہے۔ ہمت ہے، آپ بہت زیادہ اچھی طریقے سے گائیڈ کرتی ہیں، میرے میاں اللہ بھی اکبر، سنتے ہوتے ہیں، لیٹے ہوتے ہیں میرے پاس اللہ، آپ کا لیکچر، اور جب اللہ، بیٹی کبھی دعا کراتی ہے تو بڑا خوش ہوتے ہیں کہ فرحین دعا کرا رہی ہے، اسی وقت آواز پہچان لیتے ہیں اس کی۔ اللہ اکبر، چلیں والدین جی، میں نے ماشاء اللہ۔ بہت سا ٹائم لیا، مجھے کلاس کا نہیں نہیں نہیں، پتا تھا، میرے ذہن میں ہے کہ پونے 5 بجے 6 بجے شروع ہوتی ہے میرا خیال کلاس، ہے نا آپ کی؟ ہاں جی، 5:30، 5:30، 5:40 5:30 تک ہاں، میں نے لگائی تھی پہلے تو وہ مطلب آ رہی تھی صورت اذکار۔ ہاں جی، دعائیں وغیرہ آ رہی تھی۔ آپ عمرے سے چلیں آئی جی، ہیں، آپ ہمارے لیے ضرور دعا کریے گا ماں جی۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، میں نے وہاں سب کے لیے کی تھی کہ اللہ جن کا نام مجھے نہیں بھی یاد ان کی بھی الحمدللہ۔ جائز حاجات پوری کرنا ہے۔ چلیں جی، بہت شکریہ بیٹے۔ آپ کی آواز سن کے بڑا حوصلہ بھی ملا میز پہ، اور بہت نہیں نہیں، میں بس خالہ کا سن کے نا مجھے ہو رہا تھا کہ خالہ کیوں ایسے کہہ رہی ہیں، کہ کیوں مایوس ہو رہی ہیں، اپنے رب سے مانگے الحمدللہ۔ کہ اللہ مجھے ہمت اور طاقت دے اور مجھے سمجھ عطا کرے، اور دیتا ہے وہ اللہ، کیوں نہیں دیتا اللہ۔ چلیں جی، بہت شکریہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ، جزاک اللہ خیر ماں جی، جزاک اللہ خیر، بڑا بہت ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، ہم شکریہ لوگوں کو آپ شکریہ کا شکر ہے، پتہ چلا فرین آپ نے تو چھپا کے رکھا ہوا تھا، مجھے نہیں پتا تھا، اتنی محبت کا، اتنی دعاؤں مجھے کا، کہتی ہوتی تھی خیال مما کا، کیوں نہیں، کنسرن کا، کبھی کبھی دوائیوں کوئی کا۔ ایسا کویشچن آتا تھا کہ میرا دل چاہتا تھا، پھر مجھے سمجھ نہیں آپ لگتا، پلیز، مجھے تھوڑا نا آپ موبائل ڈائریکٹ کا مجھ نہیں سے، مطلب یوز کرنے کا طریقہ نہیں آتا، میں تھوڑا تھوڑا سمجھتی رہتی ہوں فرین سے بیٹے کیسے بات آپ کرنی ہے۔ مجھ سے اگلی دفعہ فرین آپ تو مجھے میسج ضرور دینا ماں جی کا، میرے سے یہ نہیں کیا چھپانا کہ ڈاکٹر ہے،
اللہ معاف کرے، میں سارا وقت تو یہ کہتی رہتی ہوں مجھے نہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ مجھے بہت توڑ کے شکریہ. پہنچا دیا کریں انشاءاللہ ماں جی. ٹھیک ہے پہنچاؤں گی، میں آپ کو وائس میسج کر دیا کروں گی. انشاءاللہ یہ بہترین ہے، بہترین ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت زندگی دے، ہم سب ایک دوسرے کے لیے طاقت بنے. دیکھیں پریشانی میں آئیں وہ بولنے کے لیے تاکہ ہم ایک دوسرے کے، دیکھیں یہی طاقت ہے، یہی جی 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 طاقت ہے جی کہ ہم ایک چلیں دوسرے جی. کو علم کے ذریعے طاقت پہنچا رہے ہیں اور اب ایک پتہ نہیں دوسرے کو فرین ہے کہ نہیں ہے. میں آج ہاں کل نام ویسے تو میں نے لکھا ہوا ہے، کہا آ رہی ہوں گی میرا خیال. وہ بعض اوقات سن رہی ہوتی ہیں صرف. ہاں اللہ بعض تعالیٰ کا ہم تو ذرا سب کو، ہم نرمین سب کی کو طبیعت خراب دیکھیں. ہوتی ہے نا تو اس ہاں سے جی اللہ ڈسٹرب انہیں ہو صحت جاتی دے، ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت بس جی صحت دے بہت ہمیں. دعاؤں میں دیکھیں یاد رکھیے. اوکے اللہ ہاں حافظ. اللہ حافظ. دیکھیے ہم سب پڑھ کے اپنے آپ پہ کوشش روز تو کرتے ہیں نا کہ ہم سوچیں. اور مجھے اندازہ ہے خالہ جو بات کری ہے نا، میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. جب مطلب میں جب اس وقت پڑھ رہی تھی تو انسان کو ہوتا ہے یار، میں اپنے گناہ بھی یاد آتے ہیں، خیال آتا ہے، انسان کہتا ہے کہ یار میں دیکھو میں کیا کر رہا ہوں سارا دن. اور پڑھتا ہوں، علم کا ایک بوجھ ایک اس طرح سے ذمے کا بوجھ آ رہا ہوتا ہے نا. انسان بیسیکلی جو سینسیٹیو ہوتا ہے وہ اس بوجھ کو محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میں ذمہ، میرے پہ کتنا بڑا ذمہ ہے، میں یہ سب کچھ پڑھ رہا ہوں. ایک بندہ کیجولی بیٹھا ہوا ہے، اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑا، ٹھیک ہے پڑھ رہا ہوں میں 4 سال سے پڑھ رہا ہوں، بس کو پڑھی جا رہا ہوں اور اسے احساس نہیں ہو رہا کہ میں کچھ تبدیلی نہیں آ رہی. اور کچھ طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو یہ اتنی فکر ہوتی ہے کہ میں اتنا پڑھ بیٹھا ہوں تو اب میرے پہ بنتا ہے کہ میں اپنے اندر کچھ، یعنی وہ ذمے کا بوجھ آ رہا ہوتا ہے اس پہ. تو وہ ذمے کے بوجھ کی وجہ سے وہ جھک رہا ہوتا ہے اور وہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے. تو فکر مند ہو جاتا ہے کہ میں اتنا علم حاصل کری جا رہا ہوں، میں اپنے اندر کچھ لے کر آؤں، اپنے اندر کوئی تبدیلی نہیں لاتا. تو پھر یہ جو فرسٹریشن ہوتی ہے نا، یہ ڈپریشن سے فرق حصہ ہے. فرسٹریشن کا مطلب ہوتا ہے کچھ کرنے کی، یعنی کچھ نہ کرنے کی وجہ سے وہ جو کچھ کرنے کی اندر موجود ہوتی ہے نا حص، وہ ٹریگر کر رہی ہوتی ہے آدمی کو. تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اس فکر کو بھی قبول فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جوڑے رکھے. اختی فرین اگر آپ ہیں، اگر دعا کر سکتی ہیں تو مجھے بتائیں. آج تو ماں جی کہہ کے گئی ہیں، پھر دعا کرا دیں. جی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد